ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. چراغ ہمیش گفتگو چند فن پاروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں. آج ہم نے جن تخلیقات کا انتخاب کیا ہے اس میں افسانہ ہے حسن منظر صاحب کا چمگادڑے، اور عاصم جی حسین کی نظم ہے. افسانہ میں اس پہ شیئر کر رہی ہوں اور نظم بھی شیئر کر رہی ہوں. حسن منظر صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں، بلکہ ہم تو شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن منظر ہمارے سینئر معروف افسانہ نگار، ان کے ادب میں خدمات اور ان کے شعری مجموعے، ان سب چیزوں کو اگر وہ کیا جائے تو ان کا بہت کام ہے. ان کی جو کنٹریبیوشن ہے لٹریچر میں، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ کام ہے. اور ان کا دھنی بخش کے بیٹے، رہائی، سوئی بھوک، یہ سب ان کے افسانے میں بہت ایک ایسی زندگی گزارنا جو لکھنے پڑھنے والے آدمی کی بھرپور زندگی ہو، وہ حسن منظر صاحب نے گزاری اور بہت عمدہ بہترین افسانے لکھے. اور اگر کہا جائے کہ ایک جینون سطح پر ادیب کا جو ایک پورا کردار ہوتا ہے وہ حسن منظر صاحب کا ہمیں نظر آتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آج ہماری نشست میں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا افسانہ چمگادڑے ہم آج ہمیں منتخب کیا ہے گفتگو کے لیے. اس کی پڑھن کریں گے راشد جاوید صاحب. اور نظم ہے، ہم لکھ سکتے ہیں، عاصم جی حسین کی نظم ہے. عاصم جی، ہم نے کچھ التزام اس طرح کا رکھا کہ ایک پیشرو افسانہ نگار، ایک بہت سینئر افسانہ نگار اور بہت نظم کے حوالے سے بالکل نئی آواز، اس حوالے سے رکھا کہ اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح سے بھی دیکھا جائے کہ کیسا ہمارے پروگرام کی کیسا کنٹراسٹ بنتا ہے، کس طرح سے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ ایک افسانہ نگار جو ہمارے سینئر افسانہ نگار ہیں، ان کا افسانہ اور بالکل جدید نظم کے سلسلے میں جیسی نظم لکھی جا رہی ہے اس حوالے سے عاصم جی حسین کی نظم ہم نے منتخب کی ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی صدارت کر رہے ہیں اخلاق احمد، خود بہت عمدہ افسانہ نگار ہیں، صحافی ہیں. اور ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بڑی میں ان سے درخواست کرتی رہتی ہوں کہ سر ہمارے ساتھ دعا کریں، لیکن ذرا سا ان کو تھوڑا سا وہ کبھی کبھی مصروفیت ہوتی ہے. لیکن آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو خوش آمدید اخلاق صاحب. سب سے پہلے افسانہ ہوگا، اس کو راشد جاوید صاحب اس کی پڑھن کریں گے. راشد جاوید صاحب خود بہت اچھے افسانہ نگار ہیں اور شاعر بھی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے فارمیٹ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد افسانے پہ گفتگو ہوگی. نشست شروع کرنے سے پہلے میں آج صبح جب میں اٹھی ہوں تو ایک سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے میں امرین نصیب امبر کی اس پہ گروپ پہ میں نے میسج پڑھا کہ بہت سینئر شاعر، بہت عمدہ شاعر اور بہت پیارے انسان ستیہ آنند جی رخصت ہوئے، وہ ہم میں نہیں رہنا. آنند جی کا ایک بہت طویل سفر ہے ادب کے حوالے سے، اور بہت لکھا، نہ صرف لکھا بلکہ نظم کے حوالے سے جو ان کا کام ہے، جدید نظم کے سلسلے میں، وہ بہت قابل ذکر ہے. اور مجھے بھی ایک اعزاز رہا کہ میں ان کے ساتھ ان سے ملاقات کا شرف رہا. اور جب وہ کراچی آئے تھے اور کراچی یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا تب بھی ان سے ملاقات ہوئی. تو آج ان کے جانے کی خبر سب کو اداس کر گئی، سب کو ہوا، لیکن بڑے باہمت آدمی تھے، بہت وقت تک کام کرتے رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم آنند جی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ ان کے حوالے سے چراغ احمد پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. تو ابھی ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، ہمارے ساتھ رشید خان صاحب موجود ہیں، راشد جاوید صاحب پڑھن کریں گے، حکیم غوث محمد صاحب موجود ہیں، ماریہ مہوش موجود ہیں، مہر زیدی موجود ہیں، مطربہ شیخ موجود ہیں اور عاصم جی حسین نظم ہے. جی میں اب درخواست کرتی ہوں راشد جاوید صاحب سے کہ حسن منظر صاحب کا افسانہ چمگادڑ اس کی پڑھن آپ. جی راشد صاحب. جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے
میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنے سینئر افسانہ نگار جو ہیں ان کا افسانہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن خوشی کی بات ہوتی اگر وہ خود پیش کرتے، شاید کچھ صحت کی وجہ سے۔ بہرحال افسانے کا عنوان ہے چمگادڑیں۔ مئی کی رات تھی جو نیپلز میں زیادہ سرد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم دونوں اور بچے دن بھر گھوم گھوم کر تھک گئے تھے، اس لیے اندھیرا ہونے سے پہلے ہی اپنے ہوٹل آئے تھے۔ بچے کمرے میں آتے ہی ماں موزوں، جوتوں اور گرم کپڑوں کے اپنے بستر پر گرے اور لیٹتے ہی غافل ہو گئے۔ ہمارا بھی ارادہ جلد سو جانے کا تھا، لیکن نیند اتنی ہم پر حاوی نہیں تھی۔ چائے پی کر میری بیوی گھر خط لکھنے بیٹھ گئی۔ میں ان البمز اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا جو ٹورسٹس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور ہر دیکھنے کی جگہ پر بکتے نظر آتے ہیں۔ ان کے علاوہ میری اپنی لی ہوئی تصویریں بھی تھیں جن کی پشت پر میں جگہ کا نام اور تاریخ لکھتا جاتا تھا، اور جن میں بیوی بچے شامل تھے ان کے نام بھی۔ خط لکھتے لکھتے بیوی، کیونکہ وہاں ایک اکیلی وہی عورت تھی، اس لیے اس کے لیے بجائے بار بار میری بیوی کہنے کے بیوی کہنا کافی ہوگا، دم بھر کو رکی اور کھڑکی تک گئی۔ وہاں کچھ دیر تک کھڑکی سڑک کے پار اس طرف دیکھتی رہی جدھر میوزیٹری کا پیلا اور سفید بورڈ ایک لوہے کے پائپ پر کھڑا تھا، اور اس کے برابر میں کریڈیٹو اٹیلیانو کی عمارت تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور اپنی لی ہوئی تصویروں کو سیکوینس سے جمانے لگا۔ بیوی ایک خط ختم کر کے دوسرا لکھ رہی تھی۔ دوبارہ اس نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا، انگلیاں چٹھائیں اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس دفعہ وہ زیادہ دیر وہاں کھڑی رہی اور مرجھائی ہوئی سی وہاں سے لوٹی۔ جب تیسری بار اس نے یہ حرکت کی اور فکر مندی سے وہاں سے لوٹی تو میں نے کہا، یہ کیا تم بار بار کھڑکی پر جاتی ہو؟ لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ ہاں، اس نے ہنس کر کہا، ہے تو صحیح۔ اگر اسی طرح کرتی رہی تو کوئی اٹالین ڈینڈی بیلوں کے سہارے چڑھ کر ابھی ہمارے کمرے میں آ دھمکے گا۔ ہماری شادی اتنی پرانی نہیں ہوئی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے پر مصنوعی شک و شبے کے چھینٹے نہ اڑاتے ہوں۔ شادی کے 1 سال بعد جب وہ کہیں گئی تھی اور اس کا مختصر سا انتظار مجھے کھل رہا تھا، میں وہ کتاب لے کر لیٹ گیا تھا جو وہ پڑھ رہی تھی۔ اس کے آنے پر میں اس کتاب کی ورد گردانی کرنے لگا۔ پھر میں نے چونک کر کہا، ارے یہ اس میں کیسا پرچہ ہے؟ اس نے میری بات میں دلچسپی نہیں لی اور بولی، ہوگا کوئی نشان کے لیے رکھ دیا ہوگا۔ میں نے وہ پرچہ کھولا اور پڑھنے لگا اور بولا، تمہارے نام خط ہے۔ وہ چونکی۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، ڈیئر، امید ہے ٹھیک ہوگی، میں تو تمہیں ہر دم یاد کیا کرتا ہوں، کبھی تم بھی مجھے یاد کرتی ہو۔ اس کا جسم تن گیا اور اس نے میرے ہاتھ سے پرچہ لینا چاہا۔ خط اسی کے نام تھا، لیکن بغیر لفافے کے، اور نیچے ایک نام تھا جو شادی کے فوراً بعد کے دنوں میں اور بہت سے ناموں کے ساتھ میں نے اس کے منہ سے سنا تھا۔ ہمارے ساتھ نبیلہ گاتی اچھا تھی، ٹونی ماؤتھ آرگن بجاتا تھا، سعیدہ اشرف پوزیشن لیتی تھی، یوسف گاجر لڑکیوں کے آگے پیچھے پھرا کرتا تھا، اور اس کے لیے نوین کہتی تھی ہمارے بچوں کا ماموں ہے، اور مارگریٹ معاشقے لڑانے میں ماہر تھی۔ یہ نام بھی انہی میں سے ایک تھا، تمہارا جیم خے۔ اس کے جسم کا تناؤ ختم ہو گیا اور ایک جھپٹے میں خط میرے ہاتھ سے لے گئی۔ پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر بڑی معصومیت سے پوچھا، جیم خے کون؟ میں نے کہا، اتنی جلدی بھول گئے بیچارے کو۔ اس نے کہا، ایسی باتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا، شرم کیوں آئے؟ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کے میرے سوا اور بھی دعوے دار تھے۔ کسی گری پڑی سے شادی نہیں کی ہے۔ شادی کے بعد کا وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ کھڑکی کے پاس پٹ کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے تھوڑی اونچی آواز سے کہا، کون ہے؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، ہونٹوں پر انگلی رکھی اور مجھے وہاں آنے کا اشارہ کیا۔ سڑک خاموش تھی، دونوں رخ کچھ بونے سے پہلے پیلے درخت کھڑے تھے۔ کریدیتی اطالیانو اسی بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور پر تھا، جس میں اوپر 3 منزلیں تھیں اور ہر ایک میں کھڑکیوں میں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔
लेकिन पर्दे खींचे होने की वजह से मुर्दा सी थी। बिल्डिंग का एक रुख हमारे होटल के सामने था, दूसरा वो रुख जो चौड़ी सड़क पर था और जहां जेब्रा क्रॉसिंग थी और ट्रैफिक लाइट नस्ब थी। एन म्यूजिलेटरी, अब ये यहाँ दूसरी दफा म्यूजिलेरी लिखा हुआ है। अब डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि असल लफ्ज क्या है। बोर्ड के पास एक औरत खड़ी थी, उसका कोट स्लेटी रंग का था। रात ठंडी थी और वो शफाफ स्टॉकिंग्स पहने हुए थी जो सर्दी को क्या रोकते होंगे। देखा जाए तो पैर घुटनों तक नंगे थे, जूते सफेद रंग के थे, शायद खुद को गर्मी पहुंचाने के लिए वो सिगरेट पी रही थी। हम खिड़की से हट आए। बीवी ने कहा, 2 घंटे से मैं इस बेचारी को देख रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चलकर पास्ता कॉफी शॉप और कन्फेक्शनरी तक जाती है और वापस आ जाती है। हम सोफे पर बैठकर उसके बारे में बातें करने लगे। मैंने कहा, ज्यादा उम्र की कोई कंवारी सी औरत लगती है। लड़की का कहना तो गलत होगा, शायद नाइट वॉकर है। बीवी ने मेरी तरफ मजरूह नजरों से देखा और कहा, या हो सकता है जिसका इंतजार कर रही है ना आया हो, कोई सेलर या बॉयफ्रेंड। मैंने कहा, इतनी देर आशिकी में कोई नहीं लगाता, ना आने वाला ना इंतजार करने वाला। उसने कहा, वाली। मैंने भी हंसकर कहा, वाली। औरत थकी हुई लग रही थी। बीवी ने कहा, पैसे होते तो कॉफी शॉप ही चली जाती। फिर उसने अचानक कहा, जाइए उसे बुला लाइए। मैं हक्का बक्का रह गया। किस लिए? बस उससे बात करने को जी चाह रहा है। इतनी सख्त सर्दी है, उसे कॉफी पिलाऊंगी। जब मैं इस पर राजी ना हुआ तो वो बोली, आप नहीं जाएंगे तो मैं जा रही हूँ। आखिर को वो भी औरत है, मेरी हमजिन्स। मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका नहीं। वो अपना कोट पहन चुकी थी और सर स्कार्फ से ढक रही थी। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर कहा, तुम जानो, अगर उसने मुझे फंसा लिया तो तुम जिम्मेदार होगी। मुझे कोई मत कहना, मुझ में भी मर्दों वाली कमजोरी है। उसने सीने के सामने हाथ लाकर उंगलियों से मुझसे बाहर की तरफ इशारा किया। मैं कमरे से बाहर निकला। तीसरी मंजिल तक सीढ़ियां ही कितनी होती हैं। मैंने लिफ्ट नहीं ली और जब सड़क पार करके बस स्टॉप के पास पहुंचकर ऊपर अपने कमरे की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा, बीवी खिड़की के पट से लगी खड़ी थी। मुझे इस पर हमेशा ताज्जुब हुआ है, घरेलू औरतें इन बगैर शौहर जिन्स के काम में आने वाली औरतों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। हमारे यहाँ एक जमाना था जब ऐसी औरतों से घर की औरतें पर्दा करती थीं, इस्तेजाब जब भी रखती थीं कि अंदर से कैसी होती हैं। मेरा ख्याल है जिन जिन मुल्कों में औरतें जंगें लड़ती थीं, खेत जोतती थीं और मर्द घर में बच्चों को खिलाते थे, खाने पकाते थे, वहां अगर ऐसे बाजारी मर्द थे जो एक महदूद इलाके में रखे जाते और रातों को सड़कों पर इन स्ट्रीट वॉकर्स की तरह घूमते, तो घरेलू मर्दों को भी इनमें दिलचस्पी होती कि उनकी रूह कैसी होती है, बातें कैसी करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं और अपनी बीवियों से किन चीज़ों की फरमाइश करते हैं। इस किस्म की औरत से बात करने का मेरी जिंदगी में पहला मौका था। मुझे पास आते देखकर रुक गई और वो गालबन उसने कहा, गुड इवनिंग सैनोरा। सैनोरे। मैंने भी कहा, गुड इवनिंग सैनोरा। फिर जब मैंने जेब से सिगरेट की डिबिया निकालते हुए कहा, समंदर की हवा चल रही है, बड़ी ठंडी रात है, उसने कहा, इज इट? कोई खास ठंडी नहीं, आप किसी गर्म मुल्क के लगते हैं। तमाम पोर्ट्स में समंदर के नजदीक बसने वालों और सेलर्स की तरह उसकी जबान भी मुख्तलिफ जबानों का भानमती का कुंबा थी। वो अपना मतलब दुनिया के हर शख्स को समझा सकती थी। चंद ही लम्हों में बड़ी आसानी से मैं भी वहाँ वही आलमी जबान बोल रहा था। मैंने उसे सिगरेट दी। एक सिगरेट अपने होठों में दबाई, पहले उसका फिर अपना सिगरेट सुलगाया और पलट कर खिड़की की तरफ देखा। वहां वो साया जूं का तू था। कुछ देर उसके साथ साथ मैं भी बांका नेजल डेल लोअर के नीचे पास्ता कॉफी शॉप के सामने से चलकर म्यूजिलेटरी के बोर्ड तक गया और वापस पलटा। ये मैं नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ डर रहा था, अंदर से एक जवान इटालियन सफेद औरत के साथ टहलने में खुशी भी महसूस कर रहा था। सड़क के किनारे पर कुछ कारें खड़ी थीं जो तकरीबन सब की सब इटली की थीं, छोटी बड़ी लेकिन एक ही खानदान की। मैंने उससे कहा, 1 घंटे के लिए मेरे साथ होटल के कमरे में चल सकती हो? उसने कहा, सी। और बगैर हिसाब लगा के कहा, 1 घंटा या एक रात, सबके चार्जेस एक ही हैं और पेशगी। मैंने कहा, कितने?
اس نے کہا اس نے ایک معمولی سی رقم بتائی، اور ایک بار پھر اس نے کہا 1 گھنٹہ یا 1 رات یہ تم پر ہے۔ میں نے جیب سے پرس نکال کر نوٹ گنے جو انتہائی غلیظ تھے اور جنہیں سیلوفین سے جوڑا گیا تھا۔ وہ رقم بمشکل اتنی تھی کہ اس میں بیوی اور میں ایک وقت کا معمولی کھانا کسی درمیانی درجے کے ریسٹورنٹ میں کھا سکتے تھے۔ اور پھر میں نے اس سے کہا دس وے پلیز۔ اس نے کہا سینور، اور میرے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ میں نے نیچے سے ایک فتح مندانہ نظر بیوی پر ڈالی۔ جب ہم ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں پہنچے تو وہ خود بخود ادھر مڑ گئی جدھر لفٹ تھی۔ کچھ لوگ جو ادھر ادھر میزوں پر بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں بغیر دلچسپی کے دیکھا اور پینے اور اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا، اور لفٹ کے سٹارٹ ہو جانے پر میں نے اس سے کہا اوپر میری بیوی بھی ہوگی۔ زٹ، اس کی بھویں اوپر کو اٹھی۔ پھر اس نے کہا ڈز ناٹ میٹر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تم ادا کر رہے ہو۔ بیوی نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر تک نہ بیوی کی سمجھ میں آ رہا تھا کیا کہے، نہ میری۔ عورت صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ پیٹ کے نیچے حصے پر رکھ دیے تھے اور شکل سے لگ رہا تھا کہ بہت تھکی ہوئی ہے۔ اسے میں صرف عورت کہوں گا، وہ عورت نہیں، کیونکہ وہاں کوئی اور بے نام عورت نہیں تھی۔ بیوی تھی، عورت میں اور سوئے ہوئے بچے۔ بیوی نے مجھ سے روم سروس کو بیل دینے کے لیے کہا، اور جب ویٹر آیا تو اس نے کہا کافی فار 3۔ عورت سے پوچھا چکن سینڈوچز ول بی آل رائٹ۔ عورت نے کہا گریشیس سینورا، ا بگ پلیٹ آف سینڈوچز، بیوی نے کہا۔ ویٹر سی سینورا کہہ کر چلا گیا۔ لگتا تھا عورت کا دماغ معاف ہے۔ پتہ نہیں اس انوکھی سچویشن یا سردی کی رات میں تنہا 2 گھنٹے سڑک کے ایک ٹکڑے پر پہرا دینے کی وجہ سے جس طرح کسی اہم جگہ کے سامنے سپاہی جلاہے کی نلکی کی طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر چلتے رہتے ہیں اور کسی آنے والے کو چیلنج بھی کرتے ہیں، ہالٹ، ہو کمز دیئر۔ روم میں ایک رات جب میں اکیلا گھومنے کو نکلا تھا کیونکہ بیوی تھکی ہوئی تھی، ایک عورت نے مجھے عربی میں چیلنج تو کیا تھا، ہیلو حبیبی، اور پھر فوراً ہیلو لو۔ یہ بھی صرف اتنا ہی کسی راہگیر کو روکنے کے لیے کہتی ہوگی اور اس کے گزرے چلے جانے پر پھر پہرا دینے لگتی ہوگی۔ میں نے کہا ہے اس کا دماغ معاف سا لگتا تھا، لیکن وہ گھبرائی ہوئی نہیں لگتی تھی۔ وہ جہاں بھی لے جائی جاتی ہوگی یہ سوچ کر نہیں جاتی ہوگی وہاں کیا دیکھنے کو ملے گا، جگہ کیسی ہوگی، لے جانے والا کیسا ثابت ہوگا، صفائی ستھرائی، جسم کی ہائیجین، شائستگی، بے تہذیبی، اس کاروبار میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ وہ میرے ساتھ اس طرح چل پڑی تھی جیسے میں کسی حمال سے سامان اٹھا کر ساتھ ساتھ آنے کو کہوں اور وہ خاموشی سے چل پڑے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تم ادا کر رہے ہو میں سب کچھ آ گیا تھا۔ جب کافی آ گئی تو بیوی نے پہلی پیالی بنا کر اس کی طرف بڑھائی۔ عورت نے کچھ ایسی بات کہی جس کا مطلب ہوگا پہلے تم۔ بیوی نے انگلش میں کہا نو یو ٹیک فرسٹ، یو آر دی گیسٹ۔ گیسٹ، واٹس دیٹ؟ میں نے کہا جس طرح کوئی کسی سے ملنے جائے تو وہ اس کا گیسٹ ہوگا۔ اس نے پیالی لے کر کہا او آئی سی، تھینک یو سنورا۔ پھر بیوی نے اس کے سامنے سینڈوچز کی پلیٹ پیش کی۔ اس دفعہ اس نے تکلف سے کام نہیں لیا اور سینڈوچز اٹھا اٹھا کر شائستگی سے کھانے لگی۔ شرما حضوری میں ہم دونوں میں نے بھی ایک ایک سینڈوچ اٹھا لیا، اس کو بار بار ایک اور کا اشارہ کرتے رہے۔ بیوی نے کہا رات ٹھنڈی ہے، تمہیں وائن کی خواہش ہوگی، لیکن ہم دونوں پیتے نہیں ہیں، تمہارے لیے منگوائیں؟ اب اس کے چہرے پر گلابی رنگ لوٹ آیا تھا اور اتنی زیادہ عمر کی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا نو نو۔ ٹیشو پیپر سے ہونٹ پونچھ کر وہ ڈھیلی ڈالی ہو کر صوفے کی پشت سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ اب اس میں وہ تشنج نہیں تھا، اور ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان وہ کیوں تھی؟ لگتا تھا اس میں اسے دلچسپی نہیں ہے۔ بازاری عورت سے زیادہ مظلوم ہستی دنیا میں نہیں ہے، یہ بات میں نے بیوی سے 1000 بار کی تھی، اور اپنے ملک میں جب ہماری کار پر فقیرنیاں حملہ آور ہوتی تھیں تو مجھ پر غصہ سوار ہو جاتا تھا کہ چاہے تو کام کر سکتی ہیں لیکن بغیر محنت کے کھانے کی ان کی عادت ہے۔ ان سے بہتر تو، اور اگر کار میں کوئی دوسرا نہ ہو تو بیوی جملہ پورا کر دیتی، ڈنڈیاں ہوتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم اجنبیت کو کم کرنے کے لیے
اس سے اس کے ملک کی باتیں کرنے لگے۔ کتنا خوبصورت ملک ہے، کتنی اچھی آب و ہوا ہے، ایسے پھل دنیا میں کہیں نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ہم سنتے تھے روم ایک دن میں نہیں بنا تھا۔ اس کی بھویں اوپر کو اٹھی، اور اسے دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر محاورے کو یوں بھی کر لیا جائے کہ ایک صدی میں نہیں بنا تھا تو بھی درست ہوگا۔ وہ ہماری موم کو پگھلانے والی باتیں بغیر تاثر کے سن رہی تھی۔ روم، ناپولی، ویسوویس۔ ایک بار اس نے تعجب سے کہا، تم نے سارا ملک دیکھا ہے؟ بیوی نے کہا، تھوڑا سا۔ اور تم نے؟ تھوڑا سا، اس نے بھی بیوی کے زبان میں کہا۔ ہم اس کے بارے میں کوئی سوال جان بوجھ کر نہیں کر رہے تھے کہ اسے تکلیف ہوگی، ورنہ میرا تو شنیدہ تجربہ یہ تھا، اس بازار میں جس کی وہ جنس تھی، ہر جانے والے کو توقع ہوتی ہے کہ جو خرچہ اس نے اپنے مقصد کے لیے کیا ہے اس میں اس عورت کی کہانی بھی لبھاؤ میں ہاتھ آ جائے۔ یہ بھی ایک عجیب لذت کوشی ہے۔ لگتا ہے کہانی سن کر خریدار اسے بازار سے اٹھا کر گھر کی دنیا میں پہنچا دے گا۔ وہ اٹھی اور بیڈ تک چل کر گئی جس پر بچے سو رہے تھے۔ کچھ دیر انہیں غور سے دیکھتی رہی، پھر ایک کے ہونٹوں پر آہستہ سے اس نے اشارے کی انگلی رکھی اور اسے چوما، پھر دوسرے کے ساتھ یہی کیا۔ بیوی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ یہ بیٹا ہے، آئی نو، پگلیو۔ یہ بیٹی ہے، آئی نو، پگلیو، اس نے سر ہلا کر کہا۔ پھر اس نے وہیں ایک طرف پڑے ہوئے پونچھو کو اٹھایا جو بیوی ان دنوں بن رہی تھی اور جس میں بننے کی تیلیاں آخری گھروں میں آ کر رک گئی تھیں۔ عورت نے کہا، یورس؟ بیوی نے بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہر۔ ایک دم اس کا چہرہ جیتا جاگتا چہرہ بن گیا۔ میں ہمیشہ کی طرح جب وہ عورتوں کے شوق کی باتیں کر رہی ہوں ان سے الگ تھلگ صوفے پر بیٹھا تھا۔ ان باتوں کو میں بیوی سے عورتوں کی سی باتیں کہتا ہوں اور وہ کہتی ہے، تو کیا پھر مردوں کی سی باتیں کریں؟ پھر اس نے ایک ایک کر کے دونوں کے نام پوچھے۔ بیوی نے پوچھا، تمہارا نام؟ سلوانا۔ وہ آ کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اب کچھ ذاتی باتیں شروع ہوئی تھیں اور مجھے امید تھی ہم اس کے دل کی تھا لے سکیں گے کہ اسے اٹلی اور ویٹیکن سے کچھ عقیدت تھی یا نہیں، کیا وہ بھی اپنے ملک کے ماضی پر فخر کرتی تھی۔ لیکن زبان سے ناواقفیت کی بنا پر ہماری گفتگو میں خاموشی کے وقفے طویل ہوتے گئے۔ ظاہر ہے ایسے موضوعات کے لیے اس کی جنس فروخت کی زبان نہیں بنی تھی۔ بلاخر اس نے مجھ سے پوچھا، میں جا سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا لمبا کوٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کہا، جانے کی جلدی کیا ہے؟ ہم دیر سے سوتے ہیں، کہاں جاؤ گی؟ آخری بات بے ارادہ بھی تھی۔ اس نے کہا، ہوم۔ ہوم کیا ہے، یہ پوچھنے کی ہم دونوں کی ہمت نہیں ہوئی۔ بیوی نے کہا، ایک اور کپ کافی؟ اس نے کہا، نو تھینک یو۔ پھر بیوی نے جیسے خود کلامی میں کہا، رات کو اندھیرے میں سڑکوں پر اکیلے کھڑے رہنے میں تو ڈر ہوتا ہوگا۔ اس نے کہا، پاورا۔ اندھیرے کا ڈر؟ بیوی نے کہا۔ اس نے ہنس کر کہا، چمگادڑیں اندھیرے میں نہیں ڈرتی ہیں، میں چمگادڑ ہوں، ہم چمگادڑیں ہیں۔ بیوی جھٹکا کھا کر ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ہمیشہ سے چمگادڑ سے ڈرتی ہے، جیسے ہر چمگادڑ ویمپائر ہو۔ میں نے کوٹ پہننے میں اس کی مدد کی۔ بیوی اسے چھوڑنے کو لینڈنگ تک گئی۔ اس نے اندھیرے سمندر میں وہ اسے واپس بھیج رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ سڑک تک گیا جہاں اسے ہم نے ٹہلتے دیکھا تھا۔ میں نے اسے آخری سگریٹ پیش کیا۔ کش لے کر اس نے تھینک یو کہا۔ گڈ نائٹ کہہ کر میں جب کمرے میں پہنچا تو توقع کے مطابق میں نے دیکھا بیوی کھڑکی پر کھڑی ہے۔ اتنی دیر وہ اسے اور مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے کہا، تم میری نگرانی کر رہی تھی؟ لیکن یاد رکھو، بہت سے برس کسی نے میری نگرانی نہیں کی تھی۔ ان آوارہ گردی میں گزرے ہوئے سالوں کا تم کیا کرو گی؟ اس نے سڑک پر آخری نظر ڈال کر کہا، گئی۔ وہ جذبات کے رکے رہنے سے میرے سامنے تھک کر بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا، جو ٹورسٹ اپنی سیاحی کے مقام کی طوائفوں اور گرے پڑے لوگوں کو نہیں دیکھ سکا ہے، اس نے اس ملک کا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بیوی مرے مرے قدموں سے چل کر بچوں کے بیڈ تک گئی اور پونچھو اٹھاتے ہوئے ایک دم اچھل پڑی۔ وہاں پونچھو کے نیچے سے جھانکتے ہوئے نوٹوں کی
نوٹوں کو اس نے نکالتے ہوئے کہا، یہ ہم بے وجہ تیزی سے کھڑکی پر پہنچے اور نظروں سے اسے اندھیرے میں ڈھونڈا جو زیادہ گہرا ہو چکا تھا، لیکن وہ سلطنت روما میں گم ہو چکی تھی۔ جی، بہت شکریہ۔ سبحان سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ فلم، بہت عمدہ پڑھا۔ حسن مظہر صاحب کا افسانہ چمگادڑے، یہ ایک ایسا افسانہ جس کی ایک ایک لائن چمگادڑ اندھیرے میں سے نکلتی ہے۔ اچھا، یہ تصور ایک رہا ہے کہ اندھیرے ہی میں ہوتی ہیں چمگادڑیں، تو یہ ایک ویمپائر ہونے کا تصور ان کا کسی نہ کسی مت کی صورت میں بھی رہا ہے۔ اور عورت کا اس افسانے میں ایک لائن ہے کہ سب سے قابل رحم یہ جنس ہوتی ہے جو بازاری عورت ہوتی ہے، اور اسے وہ اس مقام تک کہاں کیسے آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ یہ افسانہ اسی اس پر ہے، دنیا کے کسی بھی اس میں ٹورسٹ کا بھی جہاں ہے کہ اگر کسی ٹورسٹ نے یہ نہیں دیکھا تو پھر اس نے کیا دیکھا۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ والا جو ایک سلسلہ ہے عورت کا، یہ روپ یا یہ صورتحال، یہ ایک بڑی ہمیشہ سے ہے دردناک صورتحال ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، کیونکہ یہ کاروبار کرنے والوں کے لیے مطلب اس میں ایک چمک ہے، کاروبار ہے، اور یہ کوئی ایسا دکھ، ایسا مسئلہ نہیں ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، یہ تو اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ بہرحال حسن مظہر صاحب کا یہ افسانہ ہے، اس پہ گفتگو رہے گی۔ پہلے ہم گفتگو کے لیے راشد صاحب نے تو یہ افسانہ پڑھا ہے، میں بلکہ راشد صاحب، میں بھی مریم عرفان کی طرف آتی ہوں۔ پہلے میں راشد صاحب سے خود ابھی تو انہوں نے پڑھا تھا، پہلے میں ان کی رائے بھی جاننا چاہوں گی۔ جی راشد صاحب، آپ اپنے افسانے پہ اپنی رائے بھی دیجیے۔ جی، میں افسانہ جو ہے بات یہ ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جناب جی صدر، آ کہ رہی ہے۔ کسی سینئر اور جو توانا افسانہ نگار ہیں ان کے افسانے پر بات کرنا میرے لیے ہمیشہ سے مشکل ہی رہا ہے، کہ ہم ایسے سینئر سے ہی سیکھتے چلے آئے ہیں۔ اس افسانے میں دیکھا جائے تو انسانی فطرت، معاشرتی رویے اور زندگی کے مختلف رنگ ہیں۔ سرد رات کی منظر کشی ہے جس میں سفر، تنہائی اور داخلی جذبات کی عکاسی ہے۔ وہاں کا ماحول ہے، ہوٹل کا کمرہ، بیوی بچوں کے ساتھ سونا وغیرہ سب کچھ۔ اور افسانے میں چمگادڑوں کا جو ذکر ہے وہ ظاہر ہے ایک معروف وحشت اور اندھیرے کی جو ہے وہ علامت تو ہوتا ہی ہے، اور انسانی خوف جو ہے اس کی بھی وہ ایک اظہار ہے۔ بیوی کا بار بار کھڑکی پر جانا جو ہے وہ کہانی میں تجسس کو اور فکر بندی تو نہیں ہے، تجسس کو بڑھاتا ہے، اور جو خط ہیں اس میں اور ماضی کی یادیں ہیں اور محبت ہے، اور محبت کے جو دھوکے ہیں وہ سارے انسانی تعلقات کی پیچیدگیاں سامنے لاتے ہیں۔ اب جو مختلف کردار ہیں افسانے کے، ان کی جو آپس میں گفتگو ہے اس سے بھی ان کی اپنی اپنی نفسیات جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور پھر آخر میں چمگادڑوں کا ذکر اور یہ جو ایک خوف ہے رات کے کی تاریکی میں اور خاموشی میں، وہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ افسانہ کے انسان کی زندگی میں اندھیرے اور خوف جو ہے وہ مستقل ایک حصہ ہے، اس کا جاری ہے۔ لیکن میں بصد احترام اور دستبستہ یہ عرض کروں گا کہ افسانے کے مرکزی خیال کے لحاظ سے، یعنی چمگادڑوں کے لحاظ سے، میں سمجھتا ہوں یہ غیر ضروری طور پر ایک طویل افسانہ ہے، یا شاید 20-22 برس قبل کے دور میں
ایسے ہی طویل افسانے لکھے جاتے تھے. تاہم جناب حسن منظر جو ہے ان کا فن تخلیق جو ہے وہ تو ہم جیسوں کے لیے مشعل راہ ہے. بہت شکریہ. اچھا، بہت شکریہ راشد، بہت شکریہ راشد صاحب. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا، اس میں ایک جو بات جہاں پہ ختم ہو رہا ہے افسانہ، وہ جو رقم ہے وہ تو اسی کے نیچے رہ گئی. ایسی خاتون جو اسی وجہ سے کہ ایک دن کی قیمت یا ایک رات کی قیمت ایک ہی بات ہے، جو کیا وہ بھول کے لینا یا اس نے خاص کر کے نہیں لیا، یہ سب، اور جس کا کاروبار ہی ہے یہ ہو، وہ مطلب اس اینڈ پہ افسانہ ختم ہونا، کیا یہ جو ایک تہذیب تھی، یہ مطلب یہ تہذیب ہو سکتی ہے کسی ایسی خاتون کی جو جن کا کاروبار ہی یہ ہو؟ پر اس پر بات کرتے ہیں. افسانے پہ پہلے مریم عرفان آپ سے درخواست کریں گے. اس تمام عرصے میں نجوہ منصور نے بھی جوائن کیا ہے. جی مریم. جی السلام علیکم. وعلیکم. اچھا، ابھی جیسے راشد جاوید صاحب نے کہا کہ حسن منظر صاحب ایک بڑا نام ہے افسانے کا، اور انہوں نے ایک بات کو بیان کیا کہ افسانہ طویل تھا. یہ واقعی یہ چیز تو دیکھی میں نے جب افسانہ پڑھنا شروع کیا تو دو چیزیں اس سب سے بڑی بات جو اس میں نظر آئی وہ یہ کہ مرد اور عورت جب میاں بیوی بنتے ہیں تو ان کی نیچر میں جو بدلاؤ آتا ہے وہ کس طرف نکل رہا ہے. یعنی مرد جو ہے وہ واقعی ایک ایسا مرد ہے جیسا کہ اب سامنے میرے یہ افسانہ بھی میں نے کھول رکھا ہے، اس میں مجھے ایک ڈائیلاگ ایک دو بڑے وہ پنچنگ لگے کہ جو سیاح اپنی سیاحت کے مقام کی طوائفوں اور گرے پڑے لوگوں کو نہیں دیکھ سکا اس نے اس ملک کا کچھ بھی نہیں دیکھا. حسن منظر نے بتا دیا کہ مرد کی آنکھ کس منظر کو دیکھ رہی ہے. یعنی بیٹھا وہ بیوی کے ساتھ ہے، ایک وہ خط لکھ رہی ہے یا وہ تصویریں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ خط کس کے نام ہے، یا وہ اس کے اندر ایک خود بدھ ہے. پھر ایک ایسی عورت جو دیکھنے میں طوائف ہے یا وہ ایک روزگار کو نکلی ہوئی ہے، اس کا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہے. یعنی توازن نہیں ہے مرد کے کردار میں. یہ شاید وہ سماجی رویہ ہے جو اپنے ملک میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، بیرون ملک بھی دیکھا جا سکتا ہے، بس اس کی ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ بدل گئی ہے. پھر ایک طرف یہ بھی ہے کہ میں کچھ لینے آئی تھی مگر مفت میں نہیں. یہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ کیا وہ لینا بھول گئی یا وہ اس نے وہ پیسے کیوں دیے کہ وہ خود پیشہ ور عورت ہے، اور ایک پیشہ ور عورت اگر وہ اس طرح دے کے جا رہی ہے تو وہ کیوں دے کے جا رہی ہے. یعنی دماغ بلا وجہ ہی، یعنی اس میں کوئی تک بنتی نہیں. جو میں نے سوچ لیا، مجھے لگا کہ اگر مولوی نذیر احمد کسی طوائف کی کہانی لکھتے تو وہ یہی ہوتی اصلاح کے پردے میں نا، کہ وہ پیسے دے گئی اور حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ اس مرد کی آنکھ اور اس کا منظر جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے اس کے لیے. پھر ایک اور جملہ کہ میں چمگادڑ ہوں، ہم چمگادڑے ہیں. میں چمگادڑ ہوں یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے، تو کیا وہ لاجیکلی یہ تو نہیں کہنا چاہ رہی کہ وہ عورت جو بیوی ہے وہ بھی ایک چمگادڑ ہے؟ یا ایک قریب کا معنی لیں تو شاید وہ اپنے جیسی بے شمار عورتوں کو کہہ رہی ہے کہ رات کے وقت یہ چمگادڑیں آتی ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتی ہیں. جیسے چمگادڑوں کے بارے میں ہے کہ جی خون پیتی ہیں، ایک تصوراتی اساطیری چیز ہے. تو وہ یا تو اپنے ہی کسب کی عورتوں کو کہہ رہی ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ اس نے یہ اس کا مطلب یہ ہوگا. اور اگر وہ چمگادڑے ہیں سے مراد اسی کی بیوی کو لے رہی ہے تو شاید ایک عورت یا ایک بھرا ہوا برتن ہے، ایک خالی برتن ہے. اب خالی برتن بھرے ہوئے برتن کو دیکھ کے شاید یہ سوچ رہا ہے کہ اس بھرے ہوئے برتن میں اور میرے میں جو کمی ہے وہ کہاں پر ہے، کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک موقع کی تلاش ہے. اگر اس کی بیوی نہ ہوتی وہ موقع اس کو مل جاتا. تو یہ اس کو ایک عورت کا دوسری عورت کو طنز بھی ہو سکتا ہے
یہ سماج کے اوپر بھی طنز ہو سکتا ہے، یہ ایک رویے کے اوپر بھی طنز ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر اس کی نظر میں بیوی کی حیثیت، اس کا ماضی اور اپنی حیثیت، اپنا ماضی اور آگے آنے والا کل جو ہے وہ اس کے درمیان کوئی تفریق ہی نہیں کر پا رہا، یعنی وہ اس کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اس کے دل میں وہ جذبہ ہمدردی، وہ چیز ویسے پیدا نہیں ہو سکتی جیسا اس کی بیوی کے دل میں ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ جو جملہ ہے یہ ذہن میں واقعی اٹک کر رہ گیا ہے کہ میں چمگادڑ ہوں اور ہم چمگادڑیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ عورت، چاہے وہ بس رہی ہے، چاہے وہ نہیں بسی، یا وہ اپنے جسم کا سودا کر رہی ہے، تو وہ انہوں نے علامتی طور پر اس کو بھی چمگادڑ کہہ دیا ہے، ان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زمانہ جدید میں ایک قدامت سے قدیم فلسفے سے جو چیزیں اخذ کی گئی ہیں اس کا ایک پرتو ہو سکتا ہے۔ تو اور علامتی طور پہ تو یہی لگتا ہے یہ کوئی آسیبی یا کوئی ایسی چیز ہوگی، لیکن وہ ویسی چیز نکلی نہیں۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ حسن منظر نے میاں بیوی، عورت مرد اور وہ جو تیسری عورت ہے، تین ہی کردار ہیں اس افسانے میں، ان تینوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ عورت چمگادڑ ہے۔ مجھے تو یہی لگا ہے، باقی لوگ اب جو سمجھیں گے اس سے مجھے پتا چلے گا کہ اس مفروضے سے آگے کیا مفروضہ نکلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک 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 ٹھیک، اچھا ٹھیک۔ مریم عرفان رضیہ افسانے پر کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو دو واقعی جو کہ میں چمگادڑ ہوں، ہم چمگادڑ ہیں۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ واقعی کیا وہ اپنی جیسی جو جس پیشے سے ہے وہ خود کو اسی اس میں وہ ہو رہی ہے کہ میں چمگادڑ ہوں، یعنی ہمارا جو پیشہ ہے ہمارے لیے تو کوئی رات کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، یا وہ ہر عورت کو اسی اس پہ دے رہی ہے تنزن یا کسی بھی سطح پہ کہ عورت تو ہوتی ہے، اور یہ کہ میں چمگادڑ ہوں، ہم چمگادڑ ہیں، یہ جملہ جو ہے یہ شعوری طور پہ لکھ دیا گیا یا لاشعوری طور پہ، اس کو بہرحال دیکھتے ہیں۔ عاصم جی حسین کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں افسانے پہ؟ جی عاصم۔ عاصم جی جی، آواز آ رہی ہے میری؟ ابھی آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، میں آ رہی یہ ہے، کہنا چاہوں آ رہی ہے۔ جی جی، میں یہ کہنا چاہوں گا پہلے آ رہی تھی، اب آپ بول نہیں رہے یا آواز نہیں آ رہی؟ عاصم آپ کی آواز اب نہیں بول رہے، آپ بات کیجیے۔ اب آواز آ رہی ہے جی؟ بہت صاف۔ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے اب آ رہی ہے آواز؟ جی، وہ ہینڈ فری تھا، ہینڈ فری میں آپ نے کی اتار آواز۔ دیا۔ ہاں جی، صحیح ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حسن منظر صاحب کو میں نے تھوڑا بہت پہلے بھی پڑھا ہے، ان کا ایک ناول بھی میں پڑھ چکا ہوں، تو میرے پسندیدہ جو ہیں اردو رائٹرز ان میں سے ہیں۔ تو یہ افسانہ اگرچہ میں نے پہلے ان کا نہیں پڑھا تھا، میں نے ابھی راشد صاحب کے توسط سے یہ میں نے سنا، تو مجھے تو یہ افسانہ بہت پسند آیا ہے۔ مجھے اس افسانے کے جو تین کردار ہیں وہ بطور کردار ایک علامت کے طور پہ نظر آتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر ہم انہیں دیکھیں تو ان کی روح کو دیکھیں، ان تینوں کرداروں کی، تو ان میں سے دو کردار جو میاں اور بیوی کے ہیں، یہ دو زخمی روحیں ہیں، اور ان کے زخم یہ ہیں کہ ان کا جو ماضی ہے، جو عورت کا ماضی ہے اور جو مرد کا ماضی ہے، دونوں کے ماضی میں کچھ نہ کچھ ان کا سلسلہ ہے، کچھ معاش کے یا کچھ ان کے ماضی کے حوادث ان کے ساتھ ہیں، تو اس کا کسی حد تک وہ ماضی ان کے ساتھ چل رہا ہے، عورت کا بھی، اور مرد کا ماضی جو ہے وہ آگے اینڈ پہ آ کے واضح ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میرا آوارہ گردی کا زمانہ جو تھا اس میں تم نے مجھ پہ نگرانی نہیں رکھی، تو اس کا بھی ماضی کے کچھ کردار اس کے ساتھ بھی اس کی روح میں بھی ہیں، اس کے ساتھ شامل ہیں، اور عورت کی جو ہے، اس کی بیوی جو ہے، اس کا ماضی کا جو ہے وہ جیسے کہ خط ایک برآمد ہوتا ہے، لیکن جو تیسرا سب سے اہم کردار ہے طوائف کا، طوائف اس افسانے میں ایک کچلی ہوئی روح ہے، اور جیسا کہ عام طور پہ منٹو نے بھی ایسے ہی لکھا ہے، لیکن مجھے یہ حسن منظر صاحب کی جو طوائف ہے
یہ بالزک کی طوائف کی بجائے مجھے دوستویفسکی کی طوائف محسوس ہوئی ہے کہ دوستویفسکی کے کردار جس طرح اس کے کردار بھی کچلے ہوئے اور معاشرے کے دھتکارے ہوئے اور ٹھکرائے ہوئے کردار ہوتے ہیں، یہ عورت بھی، یہ جو طوائف حسن منظر صاحب نے اس میں پیش کی ہے، یہ طوائف بھی بالکل مجھے ویسے ہی ایک کچلی ہوئی روح ہے اور اسی طرح محسوس ہوئی ہے، اور اس کا بالخصوص اختتام پہ خود کو چمگادر اور پھر اپنے جیسیوں کو چمگادریں کہنا، یہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس عورت کے اندر کا گلٹ ہے، اس کے اندر جو شرمندگی ہے اپنے پیشے سے متعلق، وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتی ہے، یا اپنا تعارف جو ہے وہ ایک چمگادر کے طور پہ، اور اپنی جیسی اپنی ہم جنسوں کا تعارف جو ہے وہ چمگادروں کے طور پہ کرواتی ہے کہ ہم خون پینے والیاں ہیں، ہم عام گھر بسانے والی عورتیں نہیں ہیں، ہم خون پینے والی عورتیں ہیں، اور ہم چمگادریں ہیں، ہم رات کو نکلتی ہیں۔ لیکن اور اس میں پھر مطلب حسن منظر صاحب جب افسانے کے سینٹر میں آتے ہیں تو اس میں ایک چیز اور مجھے ان کے افسانے پہ مجھے اس وقت ہوان الفو یاد آیا کہ ہوان الفو کا بھی اپنے ناولز میں یا اپنے فن میں ان کا بھی یہ طریقہ کار رہا کرتا ہے کہ وہ کرداروں کے ناموں کو پیچھے رکھ کے ان کے جو مطلب ایک تعارف ہوتا ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے وہ عورت کا نام کو ختم کر کے وہ بیوی ہو جاتی ہے، میاں کا نام کو خاوند کے نام کو ختم کر دیتا ہے اور وہ صرف خاوند کے نام پہ پہچانا جاتا ہے، جو ایک کاروبار کرنے والی عورت ہے اس کو اس کے پیشے کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ تو سیم یہی چیز اگر ہم ہوان الفو کو پڑھیں تو اس کے بھی کئی چیزوں میں ہمیں یہ چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، تو مجھے یہ کچھ اس سے ملتا نا محسوس ہوا۔ تو آگے اختتام پہ مجھے خاص طور پہ اس افسانے کا اختتام بہت مجھے وہ اٹریکٹ کیا اور بڑا پینچنگ لگا، اور اس میں منٹو کو میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ منٹو بھی کا بھی اختتام جو ہے وہ ایک کسی حد تک افسانے کا چونکا دینے والا ہوا کرتا تھا۔ تو مجھے اس افسانے کا اختتام اسی لیے کسی قدر کیونکہ وہ بھی چونکا دینے والا ہے کہ ایک عورت بظاہر دیکھیں تو وہ عورت ایک بازاری عورت ہے، وہ اپنے کاروبار پہ نکلی ہے، رات کو نکلی ہے، ایک مرد کے ساتھ ہوٹل میں آئی ہے، اس کی بیوی وہاں موجود ہے، اس کا تو کام ہے کہ وہ پیسے اپنے پرس میں ڈالے اور وہاں سے چلی جائے ان سے فائدہ اٹھا کے، لیکن وہ پیسے وہ ان کے بچوں کے پاس رکھ کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ افسانے میں مجھے میں یہ ضروری نہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہو، اس بات کو حسن نظر صاحب واضح کر سکتے ہیں، یا اور ظاہر ہے مجھ سے سینئر سبھی مجھ سے تو زیادہ تر سینئر احباب ہیں وہ اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کے اس افسانے کے اختتام پہ یہ محسوس ہوا ہے کہ اینڈ پہ اس عورت کے اندر وہ چمگادر ہے یا جو اس کا گلٹ ہے جس کے اندر وہ دبی ہوئی ہے، کرش ہے اس کی روح، لیکن اس کے اندر ایک ماں بیدار ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کے، اور وہ اسی شرمندگی میں، اسی احساس ندامت کے تحت، اپنی کچلی ہوئی روح کے تحت وہ پیسے اس نے سمجھا کہ مجھے ان پیسوں پہ میرا حق نہیں ہے، یہ ان بچوں کے ماں باپ کے پیسے ہیں، تو وہ پیسے وہاں چھپا کے رکھ کے اور وہاں سے وہ چلی گئی ہے۔ یعنی کہ وہ طوائف ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو چمگادر، اپنی جیسیوں کو چمگادر سمجھنے کا احساس ندامت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک اچھی عورت اور ایک ماں بھی موجود ہے، جو ماں بچوں کو دیکھ کے اس کی ممتا بیدار ہوئی ہے اور وہ پیسے وہاں رکھ کے وہاں سے روانہ ہو۔ تو مجھے تو یہ افسانہ بہت پسند بھی آیا ہے، اور سب مجھ سے سینئر ہے، میں جونیئر ہی ہوں، تو مجھے تو اتنا ہی سمجھ آیا ہے، میں یہی کہنا چاہتا تھا، باقی آگے اب آپ بتائیں گے تو مجھے بھی مزید سمجھنے کا موقع ملے گا۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے عاصم، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح، عاصم نے تفصیلی رائے دی اپنی افسانے پہ۔ اچھا مجھے دو باتیں ہیں، اس میں دو سوال اٹھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ چمگادڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک تصور ہے کہ وہ خون پیتی ہے، اور یہاں اس افسانے میں جو ایک لائن آتی ہے کہ اسے رات کے اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا چمگادڑ کو۔ اب یہ بات افسانے میں چونکہ ابھی گفتگو بھی اس تناظر میں ہوئی کہ یہاں کیا ہے تصور کہ وہ جو عنوان رکھا ہے چمگادڑ نے، یہاں کیا کہ وہ جو
चमगादड़ जो तवाइफ है, क्या वो खून पीती है अपने कस्टमर का, या वो पी ले उसको वो कर लेती है अपने खत्म, या फिर इस सेंस में है कि उसके लिए रात दिन कोई कुछ मायने नहीं रखता, वो बेखौफ रहती है, उसके लिए रात कोई मायने नहीं रखती। ये सवाल अपनी जगह है। सीनियर अफसाना निगार ऋषि खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ऋषि खान साहब, बल्कि पहले महर जैदी साहबा, मैं गुफ्तगू करवा लूं, ऋषि खान की तरफ आती हूँ। महर जैदी साहबा, आपसे बात कर जी महर। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम। ये हसन मंजर साहब के अफसाने पे तबसरा, जैसे कि उन्होंने कहा कि जनाब राशिद जावेद से थोड़ा मुश्किल ही लगता है, लेकिन एज यूजुअल अफसाना तो बहुत ही खूबसूरत है। और अब देखिए इनकी जो ये खास अफसाना जो है, इसमें इसका जो उन्वान चमगादड़ ने है, ये इसमें एक मिस्ट्री भी है, इसमें खौफ का एलिमेंट भी है, लेकिन चमगादड़ की स्पीशीज को पहचानने का या जानने की एक जुस्तजू भी नजर आती है। जैसे उसकी असलियत चमगादड़ की आम इंसान को पता नहीं होती, और बर्ड्स की और पेट्स की पता होती है। तो बहुत अच्छा उन्वान है, और बहुत ही मैं कहूँगी कि जो उन्होंने इस कहानी में और इस अफसाने में औरत की ज़ात, औरत की जो डिफरेंट वर्जन्स हैं, औरत की जो डिफरेंट सोचें हैं, प्रेजेंटेशन है, उसको क्वेश्चन किया है। फिर मर्द और औरत की रिलेशनशिप को उन्होंने क्वेश्चन किया है। फिर जो शादी का की जो इंस्टीट्यूशन है, उसकी चीज़ों को भी उन्होंने कुछ उजागर करने की कोशिश की है। और स्टाइल तो इनका बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल रियलिस्ट भी है और मॉडर्न भी है। जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी है, यानी एक बेहतरीन अफसाने की तमाम जुज़वियात इसमें शामिल हैं। इसमें स्टोरी है, इन्वायरमेंट है, किरदार हैं, और फिर जैसे आप कहेंगे कि जो जदीद बड़े लिखने वाले थे, स्कॉट फिट्जजेराल्ड और इस तरह के जो लोग थे, उनकी जिस तरह वो अपनी ट्रीटमेंट करते थे, वो सब मौजूद है। तो ये तो आप कहेंगे कि एक बड़े अफसाना निगार हैं। अब जो कहानी की जो लफ्ज़ों की तहरीर की सलासत है, वो भी बहुत उम्दा है इसके लिए। क्योंकि देखिए, जैसे ग़ुलाम अब्बास का अफसाना था ओवरकोट, उसमें कितनी यानी एक तरह से आपको फैसिनेशन होती थी, स्टोरी डेवलप होती थी, आगे चलती थी, और उस हर जगह फिर नई एक नुदरत का यानी आपको एक नई कॉन्सेप्ट नज़र आता था हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, जो कहानी में इंटरेस्ट रखता था। तो इसमें इन्होंने ये उसी तरह उजागर किया है कि अब कहानी में क़ारी का इंटरेस्ट रहता है। अब बहुत से लोगों ने कहा कि तवील है, तो मेरे ख्याल में ये तवालत की बात नहीं है, ये एक स्टाइल है। तो स्टाइल के हिसाब से अब मुझे इसमें मुपस्सा की जो बोल दी सूप, यानी सूप का बोल, जो उनकी मशहूर कहानी है, उससे भी कुछ कुछ वो मिलती है ममासलत, कि उसमें भी एक मॉरल ट्रीटमेंट है कि इंसान अच्छा कौन होता है और बुरा कौन होता है, और क्या तवाइफ बुरी होती है, और क्या सोसाइटी में जो हमने ये बोर्जवाजी का ये फॉल्स एक वो बनाया हुआ है, वो सारे लोग ट्रेन में बैठे खाना खा रहे थे और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, और इस बेचारी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी उस औरत ने, और उसको उन्होंने फिर भी उसको ऑस्ट्रसाइज किया और बुरा भला कहा। तो इसमें इन्होंने हसन मंजर साहब ने इतनी खूबसूरती से ये बताया है कि वो जो औरत है, जो अच्छा, ये गालिबन एक जगह कहानी से पता चलता है
کہ یہ کچھ مسلمان یا عربی یا ترکش میں بھی فیملی ہے، اور یہ روم میں گھومنے گئی ہے، اور وہ لوگ اتنے امیر بھی نہیں ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں ان کے پاس، اور وہ جو عورت ہے وہ کوشچن کرتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے جو ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میرج کی انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک طرح سے سیف گارڈ ہے، وہ ایک طرح سے عورت کو مقام دے دیتی ہے، اور عورت بہت پوتر ہو کے پیڈسٹل پہ بیٹھ کے نظر آ جاتی ہے، اور جو دوسری عورت ہے جو اکنامکلی ڈپینڈنٹ ہے، اب اس میں ایک عورت جو اپنا جسم فروش کرتی ہے، یعنی جسم فروشی کے پیشے سے منسلک سمجھی جاتی ہے، تو اس کا کمپیریزن کیا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ وہ جو عورت ہے جو اس کو دیکھ رہی ہے اور اس سے ایک ہمدردی ظاہر کر رہی ہے اور اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے کہ یہ کون عورت ہے، یعنی ایز اے پرسن وہ اس کو دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ یہ کیوں ہے، کس لیے رات کو اتنی سردی میں کڑی ہوئی ہے اور اتنا قبیح قسم کا پیشہ اس نے اختیار کیا ہے۔ تو وہ عورت کی جستجو جو ہے اس کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے پریزنٹ کیا ہے، اور میرے خیال میں تو یہ بہت پاورفل سٹوری ہے، اور جیسے کہ ایک ہم ویسٹرن یورپین آتھرس کی سٹوریز کو دیکھتے ہیں، اس لیول پہ یہ کہانی ہے اور کوشچن کر رہی ہے۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ یہ چمگادڑوں کا سے خوف یا چمگادڑوں کے بارے میں معلوم کرنا، تو یہ مسٹری اور یہ اس کے ایلیمنٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے۔ تو اس میں سوشل کویسچنز ہیں جس کو ابھی تک ہماری سوسائٹی، اور میں کہوں گی کہ خاص طور پہ ہماری انڈو پاک کی سوسائٹی ابھی تک اس کو ایڈریس نہیں کر سکی، پتہ نہیں کیوں نہیں کر سکی، لیکن ویسٹ میں اب یہ چیزیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں کہ یہ جو ایکوالٹی ہوتی ہے انسان کی، اور سوشیو اکنامک ایکوالٹی ہوتی ہے، اور مورل کسی پہ آپ مورل وہ نہیں لگا سکتے، یعنی ایک طرح سے لیبل کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو آخر میں جو اس عورت نے جس طرح بولڈ یوسف کی ہیروئن نے اپنے آپ کو پروف کر دیا کہ وہ مورلی سب سے اوپر تھی، تو اسی طرح یہ عورت نے بھی پیسے واپس رکھ کے بچوں کو دیکھ کے، تو وہ ایک عام عورت تھی، لیکن کیونکہ اس کی اکنامک مجبوریاں تھیں اس وجہ سے وہ اس نے اس طرح کیا۔ ان کا دیکھیے دو انہوں نے سمبل دیے، ایک جگہ وہ ہوٹل کا ذکر کیا، اس کے بالکل برابر میں بینک ہے، تو یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت امیجری کی ہے، تو اسی سے پہچان لیتے ہیں کہ جو طبقاتی گیپ ہے اور طبقاتی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک سوشیو اکنامک کلاس میں چلا جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ دوسری میں چلا جاتا ہے، تو اس کو بہت خوبصورتی سے انہوں نے ڈسکرائب کیا۔ میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا افسانہ ہے اور کمپلیٹ ہے، اور جو اس میں حقائق کی نشاندہی ہے وہ انہوں نے بہت خوبصورت سٹائل میں، بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے ان کا، اور بہت مجھے اچھا لگا۔ تھینک یو، میں نے آپ کا اتنا ٹائم لیا، تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے، شکریہ مرزا صاحبہ، افسانہ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور اس کی جو بنت ہے اس پہ بات کی کہ اس کو کیسے لے کے چلے ہیں حسن مظہر صاحب۔ میں درخواست کرتی ہوں رشید خان صاحب، سینئر افسانہ نگار ہے، مجھ سے درخواست کرتی ہوں وہ افسانے درست کریں۔ جی رشید صاحب۔ جی بہت شکریہ، اور صاحب صدر کی اجازت سے میں تنقید نگار تو خیر بالکل نہیں ہوں، مگر ایک قاری کی حیثیت سے اپنی رائے ضرور رکھتا ہوں۔ تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میرے خیال میں عاصم جی حسین نے اور ڈاکٹر مہر نے کرتی ہیں۔ مجھے جو محسوس ہوا ہے کہ آغاز سے لے کر رائٹر جو ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کر رہا ہے۔ تینوں کردار، تیسرا کردار تو بعد میں آئے گا، دونوں کردار پہلے جو ہیں ان کی گفتگو میں ان کی تاریخ آ گئی ہے،
وہ کس ماحول میں بیٹھے ہیں، وہ ماحول کیا ہے، وہ سارا بڑا جزیات کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ اور میرے خیال میں بیوی نے جب کھڑکی سے دیکھا ہے تو اس کے پاس تجسس ہے صرف، وہ نہیں جانتی کہ وہ عورت جو ہے اصل میں کیا کرتی ہے، وہ اس کو بعد میں علم ہوتا ہے۔ میں مختصر کروں گا بات کو، لیکن جب وہ آ گئی ہے تو اس نے مطلب اتنے سخت موسم میں جو بات تھوڑے ڈیفینیٹلی اتنے ہی پیسے اس نے لینے تھے اگر وہ کسی اور کے ساتھ جاتی، اور یہ کپڑے بھی ان کو تقریباً ایسے پہننے پڑتے ہیں۔ میں نے خود پیرس میں خاص طور پر دیکھا ہوا ہے یہ ان کو وہاں پر گلیوں میں کھڑے ہوئے بڑی سخت سردی میں بھی۔ اس کے باوجود جب وہ آ گئی ہے تو اس نے ایک چیز تو وہیں محسوس کر لی ہے تھوڑی دیر میں، کہ وہ اسے آدمی جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے نہیں لے کے آیا، وہ عورت کے کہنے پر آئی ہے، یا عورت اور آدمی دونوں کے کہنے، میاں بیوی کے کہنے پر اندر بلائی گئی ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے اس نے اپنی حد تک بھی محسوس کی ہے، جو اسے ایک مرد جو ہے لے کے آیا ہے اور آ کر اپنی بیوی کے سامنے بٹھا دیا ہے، اس میں وہ اپنی بےعزتی محسوس کر رہی ہے میرے خیال میں۔ اس لیے جب اس نے اپنے آپ کو چمگادڑ کہا ہے تو چمگادڑ بے شک اس نے اس سینس میں بھی کہا ہے کہ وہ رات کو باہر نکلتی ہیں اور کام کرتی ہیں، مگر دوسری طرف اس نے ایک طنز کے طور پر یہ کہا ہے، اور ہم چمگادڑے ہیں وہ اس نے اس کی بیوی کو ساتھ شامل نہیں کیا ہے، وہ اپنے بارے میں ہی کہہ رہی۔ لیکن جو اس میں سب سے اہم پوائنٹ ہے جس پر پہلے بھی کچھ اشارے کیے گئے ہیں، اس کے اندر ایک ماں ہے جو وہ بچوں کو پیار کرتی ہے، اور وہ بچوں کے لیے جو ایک ممتا رکھتی ہے اپنے اندر، اس کا ایک اظہار اس نے بچوں کو پیار کرتے وقت کیا ہے۔ دوسرا اظہار جو ہے وہ پیسے جو چھوڑ کے گئی ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ جو اسے محسوس ہوا کہ بیوی نے اس کی بےعزتی کی ہے، یا بیوی انہوں دونوں نے مل کے بےعزتی کی ہے، اس کا جواب اس نے بیوی کو ایک طرح سے دیا ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ پیسے وہاں رکھ کے چلی گئی ہے کہ میں چاہے اتنی مشکلات سے اور یہ سارا کچھ اتنی مشکلات سہ کر اتنے سخت موسموں کا مقابلہ کر کے پیسہ کماتی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی جگہ وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھتی ہے، اور وہ اس طرح کا کیا کہنا چاہیے، مذاق کا نشانہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اس کا ری ایکشن ہے جو وہ پیسے وہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ باقی بہت ساری بات پہلے ہو چکی ہے، سوائے اس کے کہ بھائی جو افسانہ جہاں سے شروع ہوا اور آگے تک چل رہا ہے، اس میں وہ دونوں کردار جو ہیں اور وہ پورا ماحول جو ہے اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ تو حالت تو میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے نزدیک بہت اچھا افسانہ ہے اور بہت اچھا لگا ہے۔ ویسے تو خود منٹو نے بھی اپنا منظر صاحب کے افسانوں کی تعریف کی ہے، بہت پرانا لکھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کا سب سے پہلا افسانہ شاید 14 سال کی عمر میں شائع ہوا تھا استقلال میں۔ تو بہت شکریہ، مجھے آپ نے بات کرنے کا موقع دیا، بہت خوشی ہوئی کہ ہم منظر صاحب کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کر سکیں۔ بہت بہت پسند آیا مجھے افسانہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رشید خان صاحب، بہت شکریہ۔ افسانہ دیکھیے، اس افسانے کے کئی اس پہ بات رہی کہ وہ خاتون جو ہے وہ جو اس کو اپنی ہتک محسوس ہوئی کہ اس کو اپنی بیوی کے سامنے اس نے لا کے بٹھا دیا، اس سے ظاہر ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس مرد کا۔ یہ ایک ہم یہ سوچیں کہ یہ ایک اچھی سوچ ہو سکتی ہے، مثبت سوچ ہو سکتی ہے۔ حقیقت میں ایسا ہوتا ہو نہ ہو کہ ایک خاتون جن کا پیشہ یہی ہو اور وہ پھر بنا پیسے لیے نہیں چلی جائے، تو اس کے پیچھے کیا 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 بات ہو سکتی ہے۔ پیشہ پھر کسی کا بھی کوئی پیشہ ہو، وہ معزز پیشہ ہو، وہ معزز پیشہ نہ ہو، وہ تو ظاہر ہے کیٹیگریز بنتی ہیں۔
پیشہ جیسا جس کا جو بھی ہو وہ اس حساب سے وہ اس کا پیسہ ضرور وہ اس کی پے ضرور لیتا ہے. یہاں پے لینے نہ لینے کا یا بھول جانے کا یہ ایک ایسا مطلب وہ جب کھڑکی کے باہر جاتے ہیں کہ وہ عورت نظر آ جائے لیکن وہ کھو جاتی ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ واپس آئے کہے کہ جی میرا پیسہ میری پے تو مجھے 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 چاہیے. جیسا کہ وہ کہتی ہے کہ ایک رات ہو یا ایک پورا دن ہو پیسے اتنے ہی ہوں گے. تو اس میں یہ بات ہے کہ وہ خاتون جو چلی گئی وہ واقعی ان کو ہی تک محسوس ہوئی کہ میں مطلب مجھے اس صورتحال میں ہو کہ میں تو بہرحال اپنا کاروبار کر رہی ہوں, میں تو آن جاب ہوں, تو مجھے اس طرح سے وہ کیا گیا یا واقعی وہ ایک مثبت سا دکھایا گیا ہے کہ جی وہ اس نے خاصا سے چھوڑ دیا کہ ابھی تو یہ لوگ اس کے بچے بھی ہیں اور یہ بمشکل ہی وہ کر رہے ہوں گے. یہ بہرحال اپنی جگہ ہے کیونکہ کہاں افسانے کا اختتام یہیں پہ ہو رہا ہے. مطلبہ شیخ ہے ہمارے ساتھ, ماریہ مہوش ہے ہمارے ساتھ. اگر وہ بات کرنا چاہتی ہیں افسانے پہ تو ضرور بات کریں, نہیں تو پھر میں آتی ہوں افلاق صاحب کی طرف. آسما شیری بھی ہیں. السلام علیکم. جی ماریہ. السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی جی آ رہی ہے. بس صاحب صدر کی اجازت سے میں صرف اپنا تبصرہ کروں گی کہ ویسے تو منظر صاحب کے افسانے پہ بات کرنا چھوٹا میں بڑی بات ہوتی کچھ ایسے نئے لوگوں کے لیے. تو اچھا بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, بہت ساری باتیں بھی بات ہو گئی ہے. اس میں سے کچھ نکات میرے بھی تھے اور ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک بات کا اظہار کیا گیا کہ شاید اس کو اپنی حقیقت محسوس ہوئی کہ جو مرد کردار ہے اس نے اسے اپنی بیوی کے سامنے لا کے دکھا دیا. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس نے پہلے بھی اسے نیچے سڑک پہ بتا دیا تھا کہ اوپر میری بیوی بھی ہے, اس کو وہاں پر میں نے اس سے کر لیا. اس نے کہا تھا مجھے اس پہ اعتراض نہیں. اچھا بات میں کروں گی جو اس کا موضوع ہے چمگادڑ پہ. تو چمگادڑ کی جہاں پہ ایک جو خصوصیات ہیں جو عام ہیں کہ جو رات کو نکلتی ہے اور جو اساتیری طور پر کہ وہ خون پیتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس سے ہٹ کر میں ایک دوسری طرف دیکھتی ہوں کہ چمگادڑ ایک ممالیہ بھی ہے. ممالیہ مطلب اس میں ماں کی خوبیاں ہیں جیسے کہ کچھ نے اس کی طرف نشاندہی کی ہے. تو وہ 12 عورت ضرور تھی اور اس کے اندر بے شک چمگادڑ والی چمگادڑ کا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ وہ رات کو نکلتی ہے. چمگادڑ بھی رات کو نکلتی ہے اور عموماً جو چمگادڑ کی عمر ہوتی ہے وہ بھی 20 سال ہوتی ہے. اور جیسے کہ اس میں بتایا گیا تھا, مرد کردار نے اظہار کیا تھا کہ وہ غیر شادی شدہ لگ رہی تھی لیکن بڑی عمر, یعنی یقیناً 30-35 سال کی تھی وہ ضرور ہو. اور اگر اس کی طرف آئیں موضوع کی طرف, جیسے میں نے کہا تو اس کے اندر واقعی میں ایک ماں کا روپ تھا. اور چونکہ اس کو وہ پیسے واپس کرنے کو اس نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ وہ کسی اور بتا بھی دیا تھا کہ آپ ہماری مہمان ہیں, اور اس کی تواضع کی تھی انہوں نے سینڈوچز کے ذریعے اور کافی کے ذریعے. تو وہ یقیناً وہ پیسے اس کے اوپر بوجھ تھے اور وہ اپنے ملک کی چونکہ نمائندہ بھی تھی تو کوئی مثبت اس نے پہلو بھی دکھانا تھا, ظاہر کرنا تھا اپنے ملک کا. تو وہ اس نے ظاہر کرتے ہوئے وہ پیسے وہاں چھوڑ کے بھی چلی گئی کہ وہ مہمان نوازی کی یقیناً قیمت تو نہیں کچھ نہیں. اور یقیناً کوئی بھی کسی بھی ملک کا ہو وہ مہمان بننے کے بعد پیسے تو کبھی بھی نہیں دیتا ہے. تو وہ پیسے وہ وہاں پہ چھوڑ کر چلی گئی تھی. دوسری بات یہ جو اس پہ مجھے تھوڑی سی ایک عجیب بات لگی, اچھنبے کی بات لگی, وہ یہ تھی مرد ذات کا اپنی خامیوں کے بارے میں بات کرنا ہے, جس میں جگہ جگہ مرد کردار نے اظہار بھی کیا تھا. جیسے اس نے کہا کہ دیکھو تم مجھے نیچے بھیج تو رہی ہو, پھر دیکھ لو کہ کہیں میں زیادہ آگے پیچھے معاملہ نہ ہو جائے. تو مجھے ایک دم سے جو ہے ابن شاہ کی وہ نظم یاد آ گئی جس سے مجھے جو تاثر ملا تھا وہ کہ فرض کرو ہم اہل وفا ہو.
اس میں بھی مجھے لگتا تھا کہ انشا صاحب جو ہیں اپنی اندر کی کمزوریوں کو ڈھکا کے چھپا کے جو ہے بتانا چاہ رہے تھے، اگر ایسے ہوگا ایسے ہوگا، کیونکہ مرد کے لیے یہ سب سے مشکل بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزوری کا اظہار کرے، خاص طور پہ عورت کے سامنے، اور وہ بھی اگر اس کی بیوی ہے تو یہ تو تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔ تو منظر صاحب نے یہاں پر مرد کردار کا سہارا لیتے ہوئے افسانے میں شاید اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ مرد نے جگہ جگہ اس بات کا اپنی کمزوری کا اظہار کیا ہے، جو کہ یقیناً ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے کیموفلاج کر کے یا علامتی طور پہ اگر بیان کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں وقت تو تھوڑی بہت تشکیل ہو جاتی ہے کہ مرد دوارا اس چیز کو قبول کر لے۔ کل ملا کے افسانہ بہت شاندار تھا، اور کہیں پہ بھی جو ہے اس نے اپنی گرفت نہیں رکھا، مستقل جو ہے توجہ افسانے پر ہی رہی، رواں تھا، اور کوئی ایسی مشکل زبان بھی اس میں بھی نہیں تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت افسانہ تھا، اور ایک بہت خوبصورت اختتام انہوں نے دیا منظر صاحب نے اس میں۔ تو میں فی الحال کوئی کہنا چاہوں گی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماریہ، بہت شکریہ آپ کا، افسانے پہ آپ نے رائے کا اظہار کیا۔ میرے خیال میں اب اخلاق صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ افسانے پہ گفتگو کریں، ہماری نشست سے دعوت کریں اخلاق مساف۔ جی اخلاق صاحب۔ جی جی بہت شکریہ۔ اچھا میں تو جب یہ اس پہ گفتگو شروع ہوئی تھی تو تھوڑا سا ڈر گیا تھا، اور ڈر کیوں گیا تھا کہ بیچارے افسانے پہ کچھ مجھے بے ساختہ سے حملے نظر آ رہے تھے، تو میں نے کہا پتہ نہیں آگے کیا اچھا، نشست میں ہوگا۔ اچھا خیر، اس میں ماریہ نے ابھی بات کی ہے، رشی خان صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے، مہر زیدی صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی، اور عاصم جی حسین نے اور مریم نے اور راشد صاحب نے خود اس پہ گفتگو کی ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے حسن منظر صاحب ہیں، ایک تو یہ کہ ہم ان کے بہت معتقد ہیں، بہت بڑے ناول نگار ہیں، اب کچھ عرصے سے افسانے سے دور ہیں، اور ناول پہ ان کی توجہ، ان کے جو دھنی بخش کے بیٹے جو ناول پر جو حبس آیا تھا، بہت ہی شاندار ناول آئے ہیں ان کے، لیکن آج یہ افسانہ سن کر مجھے پتا چلا کہ دیکھیں ماسٹر کیا ہوتا ہے، یا ایک اعلیٰ کہانی کار کیا ہوتا ہے، کہ وہ ناول پہ ناول کی طرح کی گرفت رکھتا ہے اور افسانے پہ افسانے کی طرح کی۔ اس میں یہ میرے حساب سے تو جو افسانہ ہے، یہ وہ جو افسانے کی جو بنیادی تعریف ہے نا، اس پہ پورا اترتا ہے، اور وہ تعریف یہ ہے ٹھیک ہے، کہ افسانہ بیسیکلی ایک سلائس آف لائف ہوتا ہے، یعنی ایک زندگی کی ایک کاش ہوتا ہے، وہ پوری زندگی نہیں ہوتا، اور کاش ہوتا ہے، اور اس کے باوجود اس میں پوری زندگی کی جھلک آتی ہے۔ یہ تو بہت ہی کوئی طاقتور کہانی حسن منظر صاحب نے لکھی ہے، اور یعنی میرے لیے تو اس میں کچھ اور بھی یعنی خوشی کی باتیں ہیں جو میں کہتا آیا ہوں، میں اپنے افسانہ نگاروں سے کہتا رہتا ہوں، اور اکثر فورمز پہ میں کہتا ہوں کہ کہانی کو سادہ ہونا چاہیے، اسٹریٹ کہانی ہونا چاہیے، اور اس کہانی کا ابلاغ ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی شرائط ہیں افسانہ لکھنے کی، کہ آپ کی کہانی، آپ کی داستان کمیونیکیٹ ہوتی ہو، لوگوں کے دل تک پہنچتی ہو، اسی طرح پہنچتی ہو جیسے آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب لکھنے والا کچھ اور کہہ رہا ہے اور پیغام کچھ اور پہنچ رہا ہے۔ حسن منظر صاحب نے اس کہانی میں کہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو یعنی اپنی کہانی کی ڈائریکشن کو کسی اور سمت نہیں موڑا ہے، سیدھی کہانی چل رہی ہے، اور خاص طور پہ بظاہر تو ایک سادہ سی کہانی، لیکن اگر آپ ذرا سا غور سے دیکھیں
ان کی جو امیجری ہے وہ کمال کی ہے. دیکھیے وہ جو ایک رات ہے اور پھر ایک کھڑکی سے نیچے نظر دیکھنے میں ایک عورت ہے جو کھڑی ہوئی ہے اور 2 گھنٹے سے کھڑی ہوئی ہے. وہ آ رہی ہے جا رہی ہے کافی شاپ تک اور واپس آ رہی ہے اور سردی ہے. اور پھر جو کہانی بیان کرنے والا ہے جب وہ نیچے پہنچتا ہے تو اسے کھڑکی میں اپنی بیوی کھڑی نظر آتی ہے. یہ پوری ایک امیجری ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی اسے دیکھ رہی ہے اور پھر جو وہ یعنی اس کی بیوی کا ایک تجسس جو ہے وہ اس امیجری میں ایسا شامل ہوا ہے کہ وہ یعنی وہ جاننا بھی چاہتی ہے اور جانتی بھی ہے. اور پھر اس کہانی میں جو آخر یہ آتے آتے جیسے وہ عورت جسے نیچے سے لایا گیا ہے کمرے میں لایا گیا ہے سردی سے بچایا گیا ہے کافی پلائی گئی ہے سینڈوچز کھلائے گئے ہیں اور بظاہر یعنی یوں لگ رہا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اس عورت کی مدد کر رہے ہیں یہ اور وہ ایک اس کو کچھ دے رہے ہیں. لیکن جب کہانی ختم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت اخلاقی طور پر ان دونوں سے بلند اور وہ کچھ لینے کی بجائے کچھ دے جاتی اور جو دے جاتی ہے وہ کوئی اس لیے نہیں دے جاتی. میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. حالانکہ رشی خان صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بیوی کے ہونے سے جو ہے اس نے اپنی حد تک محسوس کی ہے. یہ پوائنٹ آف ویو بالکل ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر ایک ماں ہے. تو آئی ایگری ود اٹ کہ وہ جو ایک نرم گوشہ ہے جو ماں کا گوشہ ہے اس کے دل میں وہ اس کے تحت اس نے وہ پیسے وہاں پہ رکھے ہیں بتائے بغیر رکھے ہیں اور اس سے پہلے کہ کسی کو کچھ پتا چلے وہ تیزی سے چلی گئی. یعنی اتنی عمدہ کہانی بہت دنوں بعد میں نے پڑھی ہے سنی ہے اور حسن منظر صاحب کو یعنی کیا کہا جائے. حسن منظر صاحب تو بہرحال حسن منظر صاحب ہیں بڑے کہانی کار ہیں اور بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ ہمیں کچھ ایسا دے دیتے ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور کہانی کاروں کو ایسی ہی کہانیوں سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے چند ایلیمنٹس کے ذریعے اور بہت کم کرداروں کے ذریعے ایک بہت طاقتور کہانی کہی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے اخلاق احمد صاحب بہت شکریہ. افسانے پہ گفتگو آپ کی ہوئی. حسن منظر صاحب کا افسانہ چمگادڑے آج ہم نے نیکسٹ پر گفتگو کی اس نشست میں کافی اس میں افسانے کی کامیابی ہے کہ اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہوئی اور اس کو دیکھا گیا کہ افسانے کی ٹیکنیک پہ بھی گفتگو ہوئی. راشد صاحب نے بھی گفتگو کی اور جیسا کہ مہر زیدی نے کہا کہ طوالت اس میں ہے نہیں ایسی کوئی طوالت کیونکہ جس طرح سے لے کے چلے ہیں وہ بیانیہ بھی ضروری تھا اور ایک پوری فضا کو کھینچنا. پھر اس میں چمگادڑ میں تو ایک کردار ہے جو وہ عورت ہے جو جس کا پیشہ یہ ہے لیکن اس میں بیوی کا جو تجسس ہے بیوی کا کردار جو ہے وہ بھی اپنی جگہ بہت معنی رکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک عورت ہونے کے ناطے کس طرح سے ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے یا کس ساری صورتحال کو دے رہی ہے اور وہ اپنے شوہر کو کن کن مرحلوں میں کہتی ہے کہ تم جاؤ اور نیچے اس کو لاؤ اور وہ وہاں کھڑکی پہ اس کے آتے ہوئے بھی کھڑی ہوتی ہے جب وہ اس کو لا رہا ہوتا ہے جب وہ جاتی ہے تب بھی کھڑی بھی ہوتی ہے. اس میں بیوی کردار بھی ایک معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے تو حسن منظر صاحب کا یہ افسانہ میں حسن منظر صاحب ہمارے ساتھ موجود تو ہیں ان کا مائک میوٹ ہے اگر وہ ہمارے ساتھ موجود رہے تو ہم کسی بار ان سے بھی بات کرتے ہیں. پہلے ہم نظم کی طرف آ جائیں. راشد صاحب اخلاق صاحب نظم کی طرف آ جائیں ہم. جی اب تو نظم کی آپ باری بتائیے ہے. اگر حسن منظر صاحب جی حسن صاحب اگر بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نظم تک نہیں تو
ان سے اگر کر لیں بات یا نظم شروع حسن کروا صاحب دیں. اگر آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو ہمیں تو اچھا لگے گا کہ آپ ہم بول رہے کچھ ہیں اپنے لیکن خیالات کے ان کا اظہار کریں. مائک اگر وہ میوٹ نہیں، وہ بول مائک رہے ہیں میوٹ ہے. لیکن مائک ان کا میوٹ ہے. مائک ان کا کوئی اگر کوئی قریب ہو حسن مدر صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا مائک انمیوٹ کیجئے. ان کا مائک چونکہ گھر میں کوئی قریب آس پاس ہے نہیں تو مائک تو وہ اپنا انمیوٹ نہیں کر سکے، لیکن واٹس ایپ پہ جو ان کی میری ابھی گفتگو ہوئی ہے تو پہلی تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بہت اچھا لگا کیونکہ ابھی تک اس افسانے پہ جو فیڈ بیک، اس افسانے کا ترجمہ تو ہوا ہے لیکن فیڈ بیک ابھی تک ان کو اس طرح سے جیسے آج تاثرات لوگوں کے، تو ان کو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے ان کے افسانے پہ بات کی اور اس چیز سے ان کا بہت اچھا لگا ہے ہماری نشست میں. اور پھر انہوں نے اس افسانے میں یہ کہا کہ چمگادڑ کا کوئی اور ستارہ نہیں تھا. ایک یہ سمپل بات تھی کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس رات کو مطلب جس طرح کے پیشے سے ہیں تو وہ ظاہر وہ نہیں اس بات سے خوف کھاتی کہ رات کا خوف ان کو نہیں ہوتا. باقی ایک میاں بیوی کی خوبصورت حال تھی کہ وہ اس ساری اس کو کیسے لگ رہے. کہانی افسانے کا بیانیہ ایک طرح سے سادہ ہی ہے. موضوع ایسا ہے جو ایک ایسی خاتون جس کا یہ پیشہ ہے، اس نے وہ اس سارے منظر نامے میں سے کس طرح گزر رہی ہے اور اس کو ایک ایسے میاں بیوی جو ایک گھر نارمل سا ایک گھر ہوتا ہے وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، اس طرح سے یہ افسانے کو پوری بنت کی گئی ہے. بہرحال حسن مظہر صاحب کو یہ اس بات سے بڑا اچھا ان کو ایک اچھی خوشی محسوس ہوئی کہ اس افسانے پر گفتگو ہوئی. تو بات نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے اس میں اس لیے کہ کوئی تھا نہیں آس پاس قریب جو ان کے افسانے کو، جو ان کے مائک کو انمیوٹ کر پاتا. اب ہم آ رہے ہیں نظم کی طرف. یہ نظم جو ہے عاصم جی حسین کی نظم ہے جو میں دے رہی ہوں اس پہ میں ہمیشہ بھی دے رہی ہوں. اور اب عاصم جی حسین کی نظم ہی کا نام عاصم جی حسین نظم اپنی سنائیں گے. میں عاصم جی حسین سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی نظم کا آغاز کیجیے. جی عاصم، آپ کی نظم ہم لکھ سکتے ہیں. جی صاحب صدر کی اجازت سے نظم پیش کرتا ہوں. ہم لکھ سکتے ہیں. ہم لکھ سکتے ہیں جی ڈیول ورک شاپ میں ابلیس کے خلاف نثری نظمیں. ہم لکھ سکتے ہیں ڈیولز ورک شاپ میں ابلیس کے خلاف نثری نظمیں. رائٹرز بلاک میں ایک پتھرایا ہوا ناول، ایک جھوٹے شاعر کی ایک اور آخری نظم. موٹی اون کی ٹوپی پہنے کلرک کی کٹی ہوئی انگلیوں کی تیسری سرگزشت. وقت اور کائنات کا تنہا رہ جانے کا سانحہ اور پھر اس کے خدا ہو جانے کا غم. پا سکتے ہیں بھوک کے ماتھے پہ لکھا نروان، گوتم کی مسکراہٹ میں چھپی مونالیزا کی خاموشی. تنہائی کی آخری سمت کھوج سکتے ہیں. ہم لکھ سکتے ہیں. بوڑھی عورت اپنا نام بھول جانے کے غم میں روتی رہی. زندہ رہتے چلے جانے کا خوف اس کی رگوں میں بہتا تھا. جادوگرنی نے دیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فتح کی 3 انگلیاں بلند کیں. میری دسترس کے اشارے نے ان کے ریزے ہواؤں میں گمشدہ کر دیے. اب اس کی چیخیں ٹولیڈو کی گلیوں میں اپنا سر پیٹتی ہیں. بلاخر ماں کے لیے بس یہی کیا جا سکتا تھا. بچے نے اپنے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ محسوس کیا. بچے نے اپنے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ محسوس کیا. شیطان اس کی ہتھیلی کاٹ کے لے گیا. رونے والوں کے شہر میں آخری قہقہے کی فریاد اسی بچے کی تھی. فصیل کے دروازے کو مکفل کرتے سپاہی نے اپنے خواب کی جیب میں پڑا آخری سکہ داؤ پہ لگایا. دن چڑھے اسے بادشاہ بنا کے قتل کر دیا گیا. عاصم کی اس کہانی کے نام، کردار، واقعات فرضی نہیں تھے. عاصم جی. ہم لکھ سکتے ہیں ڈیول ورک شاپ میں ابلیس کے خلاف نثری نظمیں.
आसिम की नज़्म, आसिम का जो अंदाज़ है वो जदीद नज़्म के लिहाज से बहुत बहुत मुनफरिद है। और हम देख रहे हैं कि आसिम तवातुर से जो नज़्में लिख रहा है, उसके मौज़ूआत और उसकी बुनत और उसका जो तरीक़ा है, उसके साथ उसका जो एक उसको जिस तरह से लेके चलते हैं, उनके यहाँ इन्होंने तवील नज़्में भी लिखी हैं, इन्होंने मुख्तसर नज़्में भी लिखी हैं, लेकिन इनका एक बड़ा मुनफरिद सा अंदाज़ है और पढ़ने वाले को फ़ौरी तौर पे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आसिम की नज़्म पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं तो सबसे पहले तो दरख्वास्त करती हूँ महर ज़ैदी से, महर ज़ैदी गुफ्तगू का कीजिए आसिम की नज़्म पे। अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी, लेकिन वो मसला ये है कि ज़रा मुश्किल नज़्म दे दी आपने मुझे सबसे पहले बोलने को। बहरसूरत एज़ यूजुअल इनका यानी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आप बात कीजिए, जारी अच्छा रखिए। अच्छा, सॉरी। तो ये इसका जो टाइटल है वो अंग्रेजी का है, और ये जो नज्म है ये उर्दू में है। तो ये थोड़ा सा आप कहें कि कॉन्ट्रास्ट है। तो मुख्तलिफ अंदाज़े बयान है इसमें, है तो ये नस्री नज्म। तो लेकिन अभी मैंने कहा मैं इब्लीस के खिलाफ नस्री नज़्में राइटर्स ब्लॉक में एक पथराया हुआ नावल, एक झूठे शायर की एक और आखिरी नज्म, मोटी ऊन की टोपी पहने क्लर्क की कटी हुई उंगलियों की तीसरी सरगुज़िश, वक्त और कायनात का तन्हा रह जाने का सान्हा, और फिर उसके खुदा हो जाने का गम। पा सकते हैं भूख के माथे पर लिखा नरवान गौतम की मुस्कुराहट में छुपी मोनालिसा की खामोशी, तन्हाई की आखिरी सिंध खोज सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इस पे ये जो पहला इनका जो ये आप कहें कि एक तरह से जो पहला इनका पैरा है, इसमें आप देखें ना, इसमें ये बहुत डेंस है, और डेंस होने की वजह से एक इसमें आप नज्म की जमालियात और एक तरह से नज्म की जो आप कहेंगे कि विनायत, एक पोएटिक्स, पोएट्री में पोएटिक्स होना चाहिए ना, वो इसके बहुत डेंस होने की वजह से वो इसमें से खत्म हो गई। दूसरे इसमें जो इन्होंने जिस तरह से वो इब्लीस के खिलाफ नसरी नज़में, अब ये एक जो इन्होंने बयान किया है, तो ये वही समझ सकता है जो शायद इनकी थिंकिंग को समझ सके। मुझे तो ये बड़ी क्लीशे किस्म की एक आप कहेंगे कि एक वो लगी, एक ये जुमला लगा। फिर राइटर्स ब्लॉक में एक पथराया हुआ नावल, ये भी उसी उसमें आ जाता है। तो बहुत सारे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारे इन्होंने इस्तारे इस्तेमाल किए हैं। है तो वो नए और कोई इतने बुरे भी नहीं है, लेकिन वो बहुत यानी रेपिटेटिव जो ऑलरेडी इतने इस्तेमाल हो चुके हैं। मोनालिसा की मुस्कुराहट में छिपी हुई, गौतम की मुस्कुराहट में छिपी मोनालिसा की खामोशी, ये भी एक यानी ऐसा लग रहा है कि नज्म बनाने के लिए इन्होंने इसको, हो सकता है इनका मतलब हो इसमें, और बस वो यही है क्योंकि ये सारा इतना डेंस हो गया है और बहुत ज्यादा इन्होंने उसमें
استعمال ریپریزنٹیٹیو الفاظ استعمال کرتی ہیں، مونالیزا، گوتم، اور ایک اس میں جو سچا ان کی سچی ایک یاد ہے، موٹی اون کی ٹوپی میں پہنے کلرک کی کٹی ہوئی انگلیوں کی تیسری سرگزشت. اب تیسری سرگزشت ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن ٹھیک ہے، یہ والا جو ان کا ایک کیریکٹر انہوں نے ڈپکٹ کیا ہے اور اس میں ساری چیزیں، اگر اسی پہ ایک یہ اس کو پورے پیراگراف کو رکھ لیتے تو شاید ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ خوبصورت ہو سکتی. سوری میں اتنی کریٹیکل ہو رہی ہوں، شاید یہ مجھے سمجھ اس طرح سے نہیں آ رہی جس طرح اس کو سلیس ہو کے انسان آسانی سے سمجھ سکے. پھر یہ اس کے نیکسٹ انہوں نے جو بوڑھی عورت اپنا نام بھول جانے کے غم میں روتی رہی. اچھا، اب یہ انہوں نے الزہائمرز کی طرف انہوں نے، اور جو ڈیمینشیا ہوتا ہے عورت کی جب ایج گزر جاتی ہے. اچھا، یہ ٹاپک بہت ہی اچھا انہوں نے چنا ہے اور بہت ایپٹ ہے، اور اس پہ بھی یہ یعنی پوری نظم ہی اس پہ لکھ سکتے تھے. تو اب یہ والی بات کہ اپنا نام بھول جانے کے غم میں روتی رہی، تو اب اس میں انہوں نے آئیڈینٹی کے بارے میں بھی لکھا ہے، ڈیمینشیا کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں، زندہ رہتے چلے جانے کا خوف اس کی رگوں میں بہتا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے سڈنلی جادوگرنی نے دیوی کی آنکھوں یعنی کانٹراسٹ دکھانا شروع کر دیا کہ ایک کیریکٹر جادوگرنی کا دوسرا دیوی ہے. اور یعنی اس میں، اور پھر ٹولیڈو کی گلیوں میں جو یہ استعارے استعمال کر رہے ہیں وہ عام قاری کی تو پہنچ سے باہر ہیں. اس کا کانٹیکسٹ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اس میں چھپے ہوئے وہ جو بہت ہی اچھے ٹاپکس وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ نظم کے جو ہیں اندر فٹ نہیں ہو رہے. نظم چھوٹی ہے اور ٹاپکس بہت بڑے بڑے ہیں. اچھا، بچے نے اپنے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ محسوس کیا، شیطان اس کی ہتھیلی کاٹ کے لے گیا. رونے والوں کے شہر میں آخری قہقہے کی فریاد اسی بچوں کی تھی. اب دیکھیں نا، قہقہے کی فریاد کا جو انہوں نے کانسیپٹ بنایا، ہی مینس ٹو سے کہ چیخ جو تھی نا. اب لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کو ایک یونیک اور ناول آئیڈیا کے طور پہ بیان کیا. اچھی ہے، لیکن وہی والی بات پھر آ جاتی ہے کہ اچھا، پھر یہ جو فصیل کے دروازے کو مقفل کرتے سپاہی نے اپنے خواب کی جیب میں پڑا آخری سکہ داؤ پر لگایا. دن چڑھنے ایسے بادشاہ بنا کے قتل کر دیا گیا. عاصم کی اس کہانی کے نام کردار واقعات فرضی نہیں. اچھا، اب یہ جو انہوں نے تصویر کشی کی ہے منظر نامے کی، وہ تو ایک مجھے لگ رہا ہے جیسے اٹالین پرانا سا شہر جس میں بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں جو بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو ظلم بھی ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے اس پرانے سے ہم کہہ سکتے ہیں. اور کیا یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ ڈیولز ورک شاپ ہے. تو بہت سی یونیک ان کے آئیڈیاز ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کی میں کہتی ہوں تھنکنگ ہے، لیکن قاری کے لیے سہل نہیں ہے. قاری کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے اس میں سے کشید کرنا، منظر کو دیکھنا، منظر نامے کو سمجھنا. پھر اتنے سارے ٹاپکس ڈینس ہو گئے ایک اس میں. تو برصورت شاید انسان آہستہ آہستہ پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو کر سکتا ہے. As usual, Asim is brilliant with his ideas and brilliant with his, I would say کہ ان کی جو تھنکنگ ہے، آئیڈیاز ہیں، وہ بہت خوبصورت نظمیں کہتے ہیں. لیکن بس یہی ہے کہ یہ تھوڑی سی قاری کے لیے دقت ہوتی ہے. اور قاری دیکھیے عام آدمی ہوتا ہے قاری. میں کوئی وہ نہیں ہوں، لٹرلی کرٹک نہیں ہوں، مجھے کوئی اتنی قابلیت یا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. میں نے بس جو سمجھ آتا ہے، تو عام قاری جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو میرے تو یہ خیال ہے کہ اس میں سے تو
مجھے تو کوئی کم سے کم 4-5 نظمیں تو بہت قوی نکلتی نظر آ رہی ہیں. بچے ان کے پیدا ہو رہے ہیں، تو میں تو ریکویسٹ کروں گی عاصم سے کہ آپ ان بچوں کی پرورش کریں اور الگ الگ نظمیں لکھیں اس میں. جو عورت بوڑھی ہو گئی ہے اور بوڑھے ہونے کی جو ہے ڈیمینشیا ہے، پھر آئیڈینٹی ہے، پھر عورت کی جو مورل آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ایک جادوگرنی ہے، ایک کو ایک طرف سے وچ بنا دیتے ہیں، ایک طرف سے اسے گوڈس بنا دیتے ہیں، اس کے درمیان عام عورت غائب ہو جاتی ہے. تو یہ بہت پیارے ٹاپکس ہیں جو انہوں نے، اور اگر ان ٹاپکس پہ یہ لکھیں ان نظموں کو تو بہت ہی اس میں سے بہت ساری بہت خوبصورت نظمیں جنم لیتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ میری سمجھ خراشی مجھے معاف کر دیں گے سب لوگ. اور ظاہر ہے عاصم بہت خوبصورت میں کہتی ہوں آدمی بھی ہے اور شاعر بھی ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مہر، صحیح. عاصم نے جو لفظیات کو بڑھتا ہے اس جگہ جگہ، اب اس میں مہر نے تو یہی بات کہی ہے کہ اس میں ہی سے کچھ اور دوسری نظمیں نکل سکتی ہیں، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں بہت ساری ہو گئی ہیں. راشد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں نظم کے حوالے سے. جی راشد صاحب. جی بہت شکریہ جناب صدر. ڈاکٹر مہر زیدی کو نظم جو ہے وہ مشکل لگی، لیکن پھر بھی انہوں نے خوب اچھی طرح سے اس کی تشریح کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے یہ بڑے گہرے تنقیدی تناظر کی ایک نظم ہے، جو انسان کی اندرونی اور جو خارجی زندگی ہے اس کے جو پیچیدہ پہلو ہیں ان کو بڑے سادہ انداز میں بیان کر رہی ہے. اس میں مجھے عاصم کی حساسیت اور نظم گوئی کی جو گہرائی ہے اس نظم میں، وہ مختلف مناظر اور جو کردار ہیں، انسانی تجربات ہیں، خوف، امید، تنہائی، موت، یہ سارے موضوعات جو ہیں نا ان سے یہ وہ گہرائی جو ہے نظم کی وہ ظاہر ہوتی ہے. ڈیولز ورکشاپ کو محنت کشوں کے استحصال کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ کچلی جاتی ہیں. موٹی اون کی ٹوپی پہنے کلرک کی کٹی ہوئی انگلیوں کی سرگزشت، بھوک کے ماتھے پہ لکھا نروان، اور وہ بدھا کی مسکراہٹ اور مونالیزا کی خاموشی، بچے کا خدا کا ہاتھ محسوس کرنا، فصیل کے مکفل دروازے، اور خواب کی جیب کا آخری سکہ، عورت کا استحصال اور گمشدہ شناخت، اور بادشاہ بنا کے قتل کر دینا، یہ سب طاقت کی جو ہے منتقلی اور جعلی حکمران طبقے کے ابھرنے کی طرف اشارہ ہے. یہ بہت خوبصورت نظم ہے عاصم جی حسین کی. وہ ان کی ہمیشہ ہی نظمیں اچھی ہوتی ہیں. اور دیکھیں اس میں کافی اب شیطان کا جو ہتھیلی کاٹنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کہیں مذہبی استحصال کی علامت بھی بنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم جو ہے یہ موجودہ نظام کے خلاف ایک تخلیقی مزاحمت ہے، اور میں عاصم جی حسین کو اس مزاحمتی نظم کے لیے بہت سی داد دیتا ہوں. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا دیکھیے، یہی بات آج شاید ہمارے شاید کیا مطلب اس کا مقصد اس نشست کو رکھنے کا کہ ہم نے حسن نظر صاحب کا افسانہ اور عاصم جی حسین نظم اس طرح سے رکھی، اس تناظر میں رکھی ہے کہ افسانے کی جو زبان ہے ایک بہت سینئر افسانہ ہے جو ہمارے پیشرو ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں، ان کے افسانے کی زبان، اس عہد کی زبان، اور اب جو جیسا لکھا جا رہا ہے، جیسے نظم لکھی جا رہی ہے، اس کی جو کرافٹنگ ہے، جس میں بہت سی باتیں، جیسے ابھی راشد صاحب نے اشارہ کیا کہ ڈیول ورک شاپ وہ ورک شاپ بھی ہو سکتی ہے جس میں محنت کشوں کا استحصال ہوتا ہے، جہاں محنت کش طبقے کی محنت یا ان کی دن رات کی مشقت کو
موجودہ دور میں جو غلامی کا طریقہ ہے اس طرح سے لیا جا رہا ہوتا ہے. مطلب غلامی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک جو غلامی کی جو شکل تھی اس وقت، تو ایسا نہیں کہ وہ غلامی اب ختم ہو گئی، غلامی ابھی بھی ہے، ماڈرن سسٹم ابھی بھی ہے. اور جس طرح سے وقت بدل رہا ہے، انسانی فطرت اپنی جگہ موجود ہے، جیسے پہلے تھی ویسے ابھی بھی ہے، اس کے طریقہ کار بدل گئے ہیں. تو یہ نظم اسی جیسے کہ جب کب اگر یہ نظم تب عہد میں لکھی جاتی تو اس کا کیا طریقہ، اس کا پیٹرن کیا ہوتا، اس کی کرافٹنگ کیسے ہوتی، اور اب جو لکھی جا رہی ہے، اب جس طرح سے لکھی گئی ہے اس کی کرافٹنگ کیا ہے. میرے خیال میں، میری ذہن میں یہ بھی بات بھی ہے کہ جس طرح سے پیچیدگیاں انسانی سطح پہ بڑھ رہی ہیں، انسانی نفسیات پہ یا معاشرتی سطح پہ، لکھنے کا انداز بھی اور لکھنے کا طریقہ کار بھی اسی تناظر میں چل رہا ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم رشید خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ نظم میں گفتگو کریں. جی رشید صاحب. جی بہت شکریہ. مجھے پہلے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ اس میں جیسے ڈاکٹر زیدی صاحبہ نے بھی نشاندہی کی ہے، میں اس سے پہلے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ جیسے افسانہ ہے، وہ بھی چاہے وہ پہلے کا ہو، اس زمانے کا ہو، آج کا ہو، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہر کسی کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتی. تو بدقسمتی سے میرے پاس جو نثری نظمیں میں نے خاص طور پہ عاصم جی کی دیکھی ہیں، ان میں اتنے زیادہ مضامین ہوتے ہیں، ان کو سارے کو پڑھ کے اور یکجا ایک تاثر قائم کرنے کی جو تربیت ہونی چاہیے ایک قاری کی، وہ میری نہیں ہو سکی. جیسے میں اور بہت کچھ میں پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے بورخیز نہیں سمجھ آتا. اس کا یہ مطلب تو بہرحال نہیں ہو سکتا کہ بورخیز جو ہے وہ اس نے اچھا نہیں لکھا، وہ بہت بڑا لکھنے والا ہے اور بڑی دنیا میں مانا جاتا ہے. تو اس طرح مجھے اقرار کرنے دیجئے کہ میری تربیت جو ہے وہ اتنی گتھی ہوئی، اتنے زیادہ مضامین کے ساتھ نظم جو ہے اس کو میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. میرے پاس یہ سارے عنوانات ہوتے تو میں نے شاید 10 چھوٹے چھوٹے افسانے لکھ دیے ہوتے ان. اس لیے میں اس پر کچھ اپنی رائے بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس کو سمجھ ہی نہیں پایا ہوں. بہت شکریہ. اچھا دیکھیے، یہی بات آ رہی ہے. ابھی ہم اب سارا صاحب صدر کی طرف آئیں گے، اور یہ لکھنے والے کے لیے بھی ایک لمحہ ہے، سوچنے کا لمحہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ایک تخلیق میں ایک ہی موضوع رکھا جائے، ایک نظم میں ایک ہی موضوع کو رکھا جائے، یا پھر کئی موضوعات کو یکجا کر دیا جائے. کیا اس طرح سے لکھنا آسان ہوتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا. اور نظم میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک موضوع میں ایک نظم میں 2-3 واقعات آ جاتے ہیں، 2-3 صورتحال آ جاتی ہے. اس کو لکھنا کیسے، اس کو بڑھتا کیسے جا رہا ہے، اور پھر موجودہ جو نظم کا جو تناظر ہے وہ کیسے ہے، کیا نظم نگار جو ہے اس کو صحیح سے کر پا رہا ہے یا لکھ پا رہا ہے. یہ ابھی چونکہ مہر زیدی کی بھی رائے آئی ہے، اور رشید خان صاحب نے بھی، اور راشد صاحب نے اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ اس کے موضوعات کو سمجھنا ضروری ہے. اس نشست سے ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ قاری کی تربیت کیا ہے، اور قاری کو ابہام میں رہنا چاہیے، یا قاری کو ابلاغ تک دینا چاہیے، یا لکھنے والا اپنے ایک خاص فریکوینسی میں ہوتا ہے، اس کو آپ قاری اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ابلاغ کرائے، یا قاری کو اتنا ذہین ہونا چاہیے کہ وہ نظم کو اس طرح سمجھ سکے، یا تخلیق کو اس طرح سمجھ سکے. میں اخلاق میں صاحب کی طرف آ رہی ہوں اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ نظم میں گفتگو کریں. جی اخلاق صاحب. جی دیکھیے، یہ اچھی گفتگو ہو گئی بہرحال اس پہ تھوڑی بہت نظم پہ.
جو عاصم صاحب کا لہجہ ہے وہ بڑا اچھا منفرد سا ہے اور اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جو ان کا لہجہ ہے وہ بھی ایک تیکھا ہے، تو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو رشی خان صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور مہر زیدی صاحبہ نے بھی، کہ زیادہ مضامین باندھ لیے ہیں ایک ایک چار دیواری میں، ایک ہجوم جمع کر لیا ہے، جس سے تھوڑی سی یعنی توجہ جو ہے نا وہ کئی جانب مبذول ہونے لگتی ہے، اور نظم کا تاثر شاید تھوڑا سا مجروح ہوتا ہے۔ اچھا، رشی خان صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ بھائی میری تو تربیت نہیں ہے ایسی نظم کو سمجھنے کی، اور یہ انہوں نے بہت شائستگی سے وہ بات کہی جو اصل میں کچھ اور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظم ہو یا نثر ہو، جو تحریر قاری کو اپنی طرف کھینچ نہ سکے بلکہ اس کی توجہ کو منتشر رکھے، اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو۔ اچھا، یہ کوئی یعنی یہ ہم تو ایک چھوٹی سی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم یعنی اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، ہم کیا اور ہماری رائے کی حیثیت کیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عالمی سطح کی، اور عالمی سطح کی چیزیں یہ ہیں کہ وہ جو اچھا ادب ہوتا ہے، اچھا شعر ہوتا ہے، اچھا افسانہ ہوتا ہے، اچھا ناول ہوتا ہے، وہ اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات اس کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات اس کو چیر کر دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، تخلیق دل کو اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، تو جو لکھنے والا ہے اور جو ہم جیسے لوگ جو ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور جو نشستیں رکھتے ہیں، اس طرح کی لوگوں کو جمع کر کے باتیں کرتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مطالبہ ذرا زیادہ ہے کہ قاری جو ہے اپنے آپ کو بلند کرے اور تخلیق کی سطح پہ لائے۔ گویا پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو تخلیق ہے وہ قاری سے کہیں زیادہ بلند، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قاری اور تخلیق کا رشتہ محبت کا رشتہ ہے، اور جب جب یہ محبت جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے والی صورت میں جاتی ہے تو یہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھر کا ادب، جو دنیا آپ دیکھیں نا، دنیا بھر کی مختلف خطوں کے ادب آپ پڑھتے ہیں، اور کچھ چیزیں ابھی بورخیس کا حوالہ دیا یا مارکیز کی بات کرتے ہیں یا کنڈیرا کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب کی سمجھ میں آ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہے، اور یہ چیزیں جو ہیں، یا اس سے پہلے جو ہمارے اس کو ماسٹرز کہا جاتا ہے، دوستویسکی ہو گئے یا چیخوف ہو گئے، تو یہ سب کی سمجھ میں آتے ہیں۔ اس کے لیے قاری کو اپنے آپ کو بلند نہیں کرنا پڑتا۔ تو لکھتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے، چاہے ہم فکشن لکھ رہے ہوں، چاہے ہم نظم کہہ رہے ہوں، چاہے ہم کچھ ایسا کوئی بھی کام کر رہے ہوں تخلیقی، کہ وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ ضرور، اور وہ لوگوں میں انتشار نہ ذہنی انتشار نہ پیدا کرے، یعنی وہ دائیں بائیں نہ دیکھنے لگے کہ کس موضوع کو پہلے دیکھا جائے اور کس موضوع کو بعد میں دیکھا جائے، تو پھر وہ تخلیق جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، قارئین کے ساتھ اور پڑھنے والوں کے بہت بڑے حلقے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی کوشش تھی، میں نے پہلے کہہ چکا ہوں، ان کا لہجہ بہت ہی منفرد ہے، اور جو ایک تیکھا انداز ہے ان کا، جو پہلی لائن سے اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو عاصم کو یہ تو کام ضرور کرنا چاہیے، اس میں کام نہیں چھوڑنا چاہیے، بہت اچھا لکھ رہے ہیں یہ، تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اور اچھی اور بہتر اور زیادہ اثر پذیر ہونے والی نظمیں لکھیں۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اخلاق احمد صاحب، نظم میں گفتگو کی آپ نے، اور امکانات اپنی جگہ رہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ ابلاغ کا جو سلسلہ ہے، کیا قاری سے تخلیق کٹ جائے یا قاری اور تخلیق کار کے درمیان ربط کس طرح سے قائم رہے،
بعض تخلیقات ایسی ہوتی ہیں جو ایک وقت میں سب میں فوری طور پہ نہیں وہ ہوتی، لیکن میرا ایک خیال ہے عالمی تاثر سطح کی کا کوئی قائم تخلیق رہ ایسی جاتا نہیں ہے، میرے خیال میں عالمی سطح کی کوئی ہے۔ جی جی اچھی بڑی تخلیق ایسی نہیں ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آتی ہو، جس کے لیے قاری کو بہت بلند ہونا پڑتا ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ تو ایک بہرحال بحث طلب بات اپنی جگہ رہے گی کہ تخلیقات کو کس طرح سے ہونا چاہیے کہ قاری اس کو اپنے اس میں لے لے، اور اچھا ہر قاری کی ذہنی سطح کیا ہوتی ہے، ہر قاری جو ہے وہ جو سنجیدہ ادب ہے اس حوالے سے ہر قاری جو ہے وہ اپنے اس کو کس طرح سے لے رہا ہے، ایک پڑھنے والا ایک چیز کو کس طرح سے لے رہا ہے اس سے اور دوسرا پڑھنے والا اس کو کس طرح، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ راشد صاحب کی رائے لی ہم نے، اخلاق صاحب کی رائے لی، مہر زیدی کی اور رشی خان صاحب کی، سب نے اپنے اپنے تناظر میں اس نظم کو دیکھا ہے۔ بہرحال آج ہم نے افسانہ سنا مظہر حسن صاحب کا، حسن مظہر صاحب کا، چمگادڑے اور عاصم جی حسین کی نظم سنی، اور اس پر گفتگو ہوئی، عاصم جی حسین کی نظم ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی نظم سنی۔ بہرحال اس نشست کا ختام ہوتا ہے، میں راشد جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ نشست کا ختام کرانے کریں۔ جی راشد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ آج کے اجلاس میں ہماری بڑی چراغ ہمیش کی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر حسن منظر جیسی شخصیت جو ہے وہ تشریف لائی، گو وہ ان کی گفتگو ہم نہیں ان کی زبانی سن سکے، لیکن ان کی گفتگو ہم تک پہنچ گئی، اور اسی طرح معروف افسانہ نگار اخلاق احمد صاحب نے صدارت کی، ان کا بھی بہت خاص طور پر بہت شکریہ۔ آج کے اجلاس میں ڈاکٹر مریم عرفان شامل تھیں، رشی خان صاحب، محترمہ حکیم غوث محمد بھی کہیں آئے تھے پھر چلے گئے، اور ڈاکٹر مہر زیدی، ماریہ مہوش، عاصمہ شیریں، نجمہ منصور صاحبہ بھی آئی تھی، لیکن ان کا ایک میسج بھی آیا تھا کہ وہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو رشی خان صاحب نے، ڈاکٹر مہر زیدی نے، اور ماریہ مہوش نے، ان سب نے، مریم عرفان نے آج کے جو فن پارے ہیں اور خاص طور پہ افسانہ جو ہے ان کے حوالے سے بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کی۔ تو انجلا ہمیش اپنے نظامت کے دوران جو ہے وہ گفتگو کرتی رہیں اور سوالات جو ہیں وہ اٹھتے رہے اور ہمارے ذہن میں آتے رہے۔ ناجیہ احمد نے ریکارڈنگ میں مصروف تھیں، شاید آج وہ کہیں باہر ہیں اس لیے وہ بات نہیں کر سکیں، ورنہ وہ کم از کم نظم پہ تو ضرور اپنی رائے دیتی۔ تو اچھا بھرپور اجلاس ہو گیا ہے میرا خیال ہے، اور اب ہم آئندہ اجلاس تک کے لیے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ دیں۔ جی انجلا جی۔ اللہ حافظ، شبہ خیر سب دوستوں کو، بہت شکریہ، جی بہت شب شکریہ آج بخیر، نشست کے بہت لیے۔ شکریہ، شب بخیر۔ اللہ حافظ، بہت اچھا اللہ رہا آج۔ حافظ، بہت شکریہ، شکریہ۔ خدا حافظ، شبہ خیر۔ شب بخیر۔